السلام علیکم۔ اگر ماں زندہ نہ ہو اور باپ اپنے بچے کی پرورش کرے، اپنے بچے پر اتنی توجہ دے، اس سے اتنی محبت کرے کہ اس کی خاطر دوسری شادی نہ کرے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے صرف باپ بن کر ہی نہیں، ماں بن کر بھی اپنے بچے کو پروان چڑھایا ہے۔ ان حالات میں ایک مرد اپنے بچے کی ماں بھی کہلاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک مرد کے پاؤں بھاری ہو جائیں، وہ 9 ماہ تک بچے کو پیٹ میں رکھ کر اسے جنم دے اور اس کی ماں کہلائے۔ البتہ ایسا ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر مرد کی جنس تبدیل ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں ہوتا آیا ہے۔ ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ جس مرد میں قدرتی تبدیلی ہونے لگتی ہے، وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے مختلف مراحل سے گزر کر عورت بن جاتا ہے، پھر کسی سے شادی کرتا ہے اور اس کے بچے کی ماں بن جاتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ مرد ماں بن گیا ہے۔ جب وہ بچے کو جنم دے چکا ہے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ وہ ماں بن چکی ہے۔ تابانی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی پیچیدہ تھا۔ وہ ماں کے پیٹ سے ایک بیٹا بن کر پیدا ہوا تھا۔ اسے بچپن سے تعلیم حاصل کرنے اور ایک زبردست فائٹر بننے کا شوق تھا۔ وہ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں ہی جوڈو کراٹے سیکھتا رہا تھا۔ 18 برس کی عمر میں وہ ایک دن چیک کیش کرانے ایک بینک میں گیا تو وہاں اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں کا سرغنہ ایک گن لیے بینک مینیجر کو حکم دے رہا تھا کہ تمام کرنسی نوٹ ایک بیگ میں بھر دے۔ تبھی تابانی نے اس کی گن پر ایک کک ماری، گن اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس سرغنہ کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس نے دوسری کک اس کے منہ پر ماری، وہ دوسری طرف الٹ گیا۔ تابانی نے گن اٹھا کر اس کے ساتھیوں پر فائرنگ کی، پھر اس نے سرغنہ کو گن پوائنٹ پر للکارا، اگر کسی نے گولی چلائی تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ انہوں نے اپنے سرغنہ کی سلامتی کے لیے فائرنگ تو نہیں کی، لیکن وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ اس کا پہلا کارنامہ تھا۔ اس نے ایک ڈاکو کو گولی ماری تھی اور ان کے سرغنہ کو گرفتار کرایا تھا۔ ان دنوں اس کا نام تابانی نہیں، شنکر داس تھا۔ اخبارات میں اس کی تصویریں شائع ہوئیں اور اس کی دلیری کا خوب چرچا ہوا۔ دوسری بار اس نے دہشت گردوں کا تعاقب کر کے ان کا مقابلہ کیا تھا اور انہیں گرفتار کرایا تھا۔ تیسری بار ایسے 4 خطرناک گنڈوں سے مقابلہ کیا تھا جو ایک نوجوان لڑکی کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ اس علاقے کی پولیس بھی ان گنڈوں کے دباؤ میں رہتی تھی۔ اس نے 3 گنڈوں کو بری طرح زخمی کیا اور چوتھے کا ایک ہاتھ توڑ دیا۔ پتہ چلا وہ جوان لڑکی ایک فوجی میجر کی بیٹی تھی۔ شنکر کی دلیری کے چرچے میجر سنتا بھی رہا تھا اور اخبارات میں پڑھتا بھی رہا تھا۔ اس نے را کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے سفارش کی، پھر اسے ٹریننگ سینٹر میں داخلہ مل گیا۔ وہ ایک دلیر مرد کی حیثیت سے جتنی شہرت حاصل کر رہا تھا، اتنا ہی وہ اندر سے پریشان تھا۔ اس کے اندر جو قدرتی تبدیلیاں ہو رہی تھیں، انہیں کسی ڈاکٹر پر بھی ظاہر کرنے سے کترا رہا تھا۔ وہ مردانگی کے ذریعے جتنی شہرت حاصل کر چکا تھا، اس کے پیش نظر ایک عورت بنتے ہوئے شرما بھی رہا تھا اور توہین بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ نہایت ضدی، طاقتور اور ناقابل شکست تھا، لیکن قدرتی حالات سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ آخر اسے ایک ڈاکٹر کو اپنا رازدار بنانا پڑا۔ اس نے ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ بڑی رازداری سے اس کا علاج ہوتا رہا۔ آگے چل کر آپریشن لازمی تھا اور ٹریننگ سینٹر سے طویل چھٹی نہیں مل سکتی تھی۔ اسے مجبور ہو کر را کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو بھی اپنا رازدار بنانا پڑا۔ اس دوران میں اس کے جذبات اور احساسات بھی بدلتے رہے، لیکن وہ اپنی مردانگی کا بھرم رکھنے کے لیے کسی مرد سے دوستی نہیں کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اس مرد دوست کی قربت میں جذبات بھڑک سکتے تھے اور بھید کھل سکتا ہے۔ وہ مرد کی طرح بولتا تھا کہ میں آتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں جاگتا ہوں۔ بچپن سے اسی طرح بولنے اور مردانہ لباس پہننے کا عادی تھا۔ آپریشن کے نتیجے میں مکمل عورت بننے کے بعد اس میں عورتوں جیسی نزاکت نہیں آئی تھی، لیکن جذبات بدل گئے تھے۔ دل کسی سے دوستی کے لیے مچلتا تھا، مگر دماغ سمجھاتا تھا۔ جس طرح اس نے ضروریات سے مجبور ہو کر ایک ڈاکٹر اور اپنے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو اپنا رازدار بنایا ہے، اسی طرح ایک آئیڈیل کو بھی اپنا رازدار بنا سکتا ہے۔ وہ کبھی بھول سے بھی عورتوں کے انداز میں گفتگو نہیں کرتا تھا۔
اسے اپنے پیدائشی نام شنکر داس سے لگاؤ تھا۔ جب اسے راجستھان کے ٹریننگ سینٹر میں بھیجا گیا تو وہاں مراد سے ملاقات ہوئی۔ مراد کے ٹرینر نے اسے مراد کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنے اور یہ جاسوسی کرنے کا حکم دیا کہ پاکستان سے آنے والا اور وہاں تخریب کاری کی تربیت حاصل کرنے والا مراد واقعی راہ کا وفادار ہے یا نہیں۔ وہاں ہاسٹل کے ہر کمرے میں 2 افراد رہا کرتے تھے۔ شنکر ایک ہی کمرے میں مراد کے ساتھ راتیں گزارنے کے دوران میں پہلے تو اپنے جذبات کو کچلنے اور اس سے دور رہنے کی کوششیں کرتا تھا۔ 1-2 راتوں کی بات ہوتی تو وہ اس سے کترانے میں کامیاب رہتا۔ انہیں ٹریننگ کے لیے 3 ماہ تک ساتھ رہنا پڑا۔ پھر مراد اسے چھیڑا کرتا تھا، یار تو اتنا حسین اور چکنا ہے کہ تجھے دیکھ کر نیت خراب ہو جاتی ہے۔ شنکر بے اختیار شرما کر سر جھکا لیتا تھا۔ مراد حیرانی سے کہتا تھا، تعجب ہے، تو اتنا خطرناک فائٹر ہے کہ خالی ہاتھ فائٹ کرتے کرتے اپنے مقابل کی گردن توڑ دیتا ہے، لیکن میرے چھیڑنے پر ایک دوشیزہ کی طرح شرمانے لگتا ہے۔ بھائی میرے سینے پر سر رکھ کر شرمائے گا، پھر میرے جذبات کا بھی بھلا ہوگا۔ آخر ایک دن اس نے مراد سے کہا، میں تمہیں رازدار بنانا چاہتا ہوں۔ میرا ایک ایسا راز ہے جسے میرے ماتا پتا اور قریبی رشتہ دار بھی نہیں جانتے، صرف ایک ڈاکٹر اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جانتا ہے۔ ایسا کون سا راز ہے جسے تم نے اپنے خون کے رشتوں سے بھی چھپا رکھا ہے؟ ایسا ایک راز جسے میں صرف تمہیں بتاؤں گا، لیکن بتانے سے پہلے ایک شرط ہے۔ بھائی تم نے تجسس میں مبتلا کر دیا ہے، اپنی شرط بتاؤ۔ میرا راز معلوم کرنے کے بعد تم آئندہ کسی سے دوستی نہیں کرو گے۔ کسی سے دوستی نہیں کروں گا، مراد نے کہا، کسی لڑکی سے بھی دوستی نہیں کرو گے؟ یہ ذرا مشکل ہے، پھر بھی کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، پکا وعدہ کرو۔ تم جانتے ہو میں جتنا اچھا دوست ہوں اتنا ہی بدترین جانی دشمن بھی ہو سکتا ہوں۔ مجھ سے وعدہ خلافی کرو گے، مجھے دھوکہ دے کر کسی سے دوستی کرو گے یا کسی سے شادی کرو گے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں مقابلے میں تم سے کمتر نہیں ہوں۔ تمہیں دبوچ لوں تو میری گرفت سے نکل نہیں پاؤ گے، اسی لیے تمہیں رازدار بنا رہا ہوں۔ مگر جانتے ہو نا، جہاں میری طاقت کام نہیں آتی، میرا داؤ نہیں چلتا، وہاں میں بڑی مکاری سے اپنے شکار کو ٹریپ کر کے اسے قتل کر دیتا ہوں۔ مانتا ہوں تم مکارانہ چالوں سے میرا کام تمام کر سکتے ہو۔ چلو وعدہ کرتا ہوں، نہ کسی سے دوستی کروں گا اور نہ کسی سے شادی کروں گا۔ پلیز اب تو وہ راز بتا دو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا سوئچ بورڈ کے پاس آیا، پھر بولا، دنیا کے تمام راز روشنی میں کھلتے ہیں، یہ راز ایسا ہے جو تاریکی میں کھلے گا۔ اس نے سوئچ آف کر دیا۔ کمرے میں گہری تاریکی چھا گئی۔ مراد نے کہا، کمال کرتے ہو، تم نے راز بتانے کے لیے اندھیرا کر دیا ہے۔ یار تم کہاں ہو؟ چند سیکنڈ کے بعد مراد نے لمس محسوس کیا، ایک مکھن کا مجسمہ اس سے آ لگا۔ مجسمے میں ایسی حرارت تھی کہ مکھن کو پگھلنا چاہیے تھا، لیکن مراد سر سے پاؤں تک پگھلتا چلا گیا۔ بڑی حیرتوں اور بڑی مسرتوں سے وہ راز کھلتا چلا گیا۔ را کی ایک اہم میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ شنکر داس کو دہشت گردی کے لیے مراد کے ساتھ پاکستان بھیجنا ہے۔ چونکہ وہ مسلمان بن کر جانے والا تھا، اس لیے اس کا نام فیروز تابانی رکھا گیا۔ راجستھان کی را برانچ والے بھی اس کی اصلیت نہیں جانتے تھے، صرف ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اس کا رازدار تھا۔ یوں شنکر داس وہیں بھارت میں نابود ہو گیا۔ تابانی اپنے یار مراد کے ساتھ راجستھان سے تھر کے علاقے میں آیا، پھر وہاں سے لاہور اکرام شاہ کی محفوظ پناہ گاہ میں آ گیا۔ مراد اپنے وعدے کے مطابق اس کا رازدار تھا۔ تنہائی میں بھی اسے عورت کے نام سے نہیں پکارتا تھا، کیونکہ ابتدا ہی سے تابانی نے اپنا کوئی عورتوں والا نام نہیں رکھا تھا۔ وہ صرف مراد کے لیے عورت تھا، ورنہ ساری دنیا کے سامنے اپنی مردانگی کا سکہ جمائے رکھنا چاہتا تھا۔ را کے وسیع ذرائع سے جو امریکی پاسپورٹ حاصل ہوا تھا، اس کے مطابق بھی وہ ایک مرد تھا اور اس کا نام فیروز تابانی تھا۔ کوئی یہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ وہ مراد کی داشتہ ہے، اور کوئی امریکی پاسپورٹ کو جھٹلا کر انہیں را کے دہشت گرد ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے ہی وقت قدرت نے اپنا کھیل دکھایا اور یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ مراد کے بچے کی ماں بننے والا ہے۔ اس وقت بھی تابانی عارضی طور پر یہ بات چھپا سکتی تھی،
لیکن قدرتی طور پر ایک عورت کو ماں بننے کا جو فخر اور خوشی حاصل ہوتی ہے، انہی جذبوں کی شدت سے اس نے فخریہ ماں بننے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ اس تھانے میں ڈی آئی جی، کمشنر اور مجسٹریٹ کے ساتھ جمشید علی بھی موجود تھا۔ تبانی کی زبان سے ایک چونکا دینے والی خبر سن کر کسی کو یقین نہیں آیا۔ ایک قریبی میٹرنٹی ہوم سے لیڈی ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے تابانی کو دوسرے کمرے میں لے جا کر چیک کیا، پھر ایس ایچ او کے کمرے میں تمام افسران کے سامنے آ کر بولی، وہ مرد نہیں عورت ہے اور ماں بننے والی ہے۔ مراد نے کہا، ڈاکٹر اسے عورت نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ وہ ماں بننے والا ہے۔ آپ لوگ نہیں جانتے وہ کتنا خطرناک ہے۔ اسے کوئی عورت کہے تو اپنی توہین سمجھتا ہے، کہنے والے کا منہ توڑ سکتا ہے۔ قدرت نے اس کے اندر ممتا کے جذبات پیدا کر کے اسے کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ سب میری اس عجیب سی بات کو نفسیاتی پہلو سے سمجھیں کہ وہ میری محبت میں ماں بننا چاہتا ہے، مگر ماں بننا نہیں چاہتی۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا، میں نفسیاتی الجھنوں کو سمجھتی ہوں، فی الحال اسے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اسے ہسپتال میں داخل کیا جائے۔ اس نے بتایا ہے کہ اس کی جنس تبدیل ہوئی تھی۔ اس بیک گراؤنڈ کے باعث پہلا حمل بہت سے پرابلم پیدا کر سکتا ہے۔ اسے ابتدائی دنوں میں دن رات ڈاکٹروں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آئی جی پولیس نے کہا، ٹھیک ہے، اسے پولیس ہسپتال میں رکھا جائے گا، وہاں پولیس کا سخت پہرا رہے گا۔ تابانی نے مراد سے لپٹ کر کہا، نہیں مراد، میں ہسپتال نہیں جاؤں گا، ایسی حالت میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ ایک پولیس افسر نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہ پولیس اسٹیشن ہے، یہاں ایک دوسرے سے لپٹ کر فلمی رومانس نہ کرو۔ اس افسر نے تابانی کا ہاتھ پکڑ کر اسے مراد سے کھینچ کر الگ کرنا چاہا۔ تابانی نے الگ ہوتے ہی ایک الٹا ہاتھ افسر کے منہ پر رسید کیا، پھر اسے جوڈو کے داؤ پر لا کر اس طرح پھینکا کہ وہ الٹ کر ایس ایچ او کی میز پر گرا، پھر وہاں سے لڑکتا ہوا نیچے فرش پر پہنچ گیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی اور پھرتی سے ہوا تھا کہ کسی کو آگے بڑھ کر تابانی کو روکنے کا موقع نہیں ملا۔ مار کھانے والا افسر تکلیف سے کراہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تابانی کا ایک ہاتھ پڑنے سے ہی اس کی باچھوں سے لہو رسنے لگا تھا۔ کئی سپاہی تابانی کو پکڑنے اور اس کی پٹائی کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ وہ تنبیہ کے انداز میں ایک انگلی دکھاتے ہوئے بولا، ہالٹ۔ تمام سپاہی اس کی سخت مزاجی اور طاقت کا مظاہرہ دیکھ چکے تھے۔ وہ سب بے اختیار رک گئے۔ تابانی نے کہا، ابھی میں نے مردانگی دکھائی ہے، اپنے مرد ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ تم سب مرد ہو تو ایک ایک دو دو کر کے آؤ، میری طرح اپنے مرد ہونے کا ثبوت دو۔ جمشید نے سپاہیوں سے کہا، دور رہو، اسے ہاتھ نہ لگاؤ۔ وہ سب پیچھے چلے گئے۔ جمشید نے کہا، تابانی، اس دنیا میں بے شمار مردانہ قوتوں کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں۔ مجھے انٹیلیجنس کے ٹریننگ سینٹر میں ناقابل شکست تسلیم کیا جاتا ہے۔ میں تمہیں صرف چند سیکنڈ میں اپاہج بنا سکتا ہوں، لیکن اصل مردانگی یہ ہے کہ ہونے والے بچے کو نقصان سے بچایا جائے۔ تم ماں بننے والی ہو، اس لیے۔ وہ بجلی کی طرح کڑک کر بولا، ماں بننے والی نہیں، ماں بننے والا ہوں۔ اگر اب تم نے مجھے عورت سمجھ کر بات کی تو۔ وہ حملہ کرنے کے انداز میں آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ مراد نے اسے دونوں بازوؤں میں جکڑ کر کہا، تابانی، دماغ ٹھنڈا رکھو، جمشید کی مردانگی اور انسانیت کو سمجھو۔ یہ ہمارے ہونے والے بچے کی بہتری کی بات کر رہا ہے۔ اگر اس کی بات تمہیں چیلنج لگ رہی ہے تو اسے منہ توڑ جواب ضرور دینا، مگر ابھی نہیں، میرے بچے کو جنم دینے کے بعد۔ پھر مراد نے تمام افسران سے کہا، میں تابانی کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے ایک افسر پر ہاتھ اٹھایا، لیکن آپ نے اس کے حاملہ ہونے کے باعث جوابی کارروائی نہیں کی ہے۔ تابانی نے غصے سے کہا، مراد، مائنڈ یور لینگویج، میں حاملہ نہیں ہوں، تمہارے بچے کا حامل ہوں۔ ٹھیک ہے، تم حاملہ نہیں ہو، حامل ہو۔ اب بات نہ بڑھاؤ۔ آئی جی نے حکم دیا، ان دونوں کو حوالات میں رکھو، ہم کچھ اہم فیصلے کریں گے۔ پھر ان دونوں کے تحریری بیانات لینے کے بعد تابانی کو پولیس کسٹڈی میں ہسپتال بھیجا جائے گا۔ تابانی اپنے خطرناک ہونے کا ثبوت دے چکا تھا، اس لیے اسے اور مراد کو ہتھ کڑیاں پہنا کر آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا۔ ان کے جانے کے بعد انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا، تابانی بہت خطرناک ہے،
ہسپتال میں قانون کے محافظوں کے لیے درد سر بن سکتا ہے۔ میں آئی جی صاحب سے پوچھتا ہوں، کیا پولیس ہسپتال میں اسے قیدی بنا کر رکھا جا سکے گا؟ آئی جی نے کہا، میں خود اس کیس کو ہینڈل کروں گا۔ جس اسپیشل وارڈ کے کمرے میں اسے رکھا جائے گا، وہاں ڈاکٹر، نرسیں اور وارڈ بوائز وغیرہ بھی پولیس کے جاری کردہ شناختی کارڈ کے بغیر نہیں جا سکیں گے۔ ہسپتال کے باہر چاروں طرف مسلح سپاہی دن رات موجود رہیں گے۔ آپ کے انٹیلیجنس والے بھی وہاں ڈیوٹی میں پر رہ سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس کے ڈی جی نے کہا، جمشید کی نگرانی میں سراغ رسانوں کی ایک چھوٹی سی ٹیم وہاں رہے گی۔ کمشنر نے کہا، اتنے حفاظتی انتظامات بہت ہیں، تابانی وہاں سے فرار نہیں ہو سکے گا۔ جمشید نے کہا، نہیں ہو سکے گی۔ کمشنر نے کہا، ہاں، کہنا تو یہی چاہیے، لیکن وہ زبردست انداز میں زبردستی مردانگی کا سکہ جما رہا ہے، یعنی کہ جما رہی ہے۔ کوئی اس کے سامنے اسے عورت نہیں کہہ سکتا۔ مجسٹریٹ نے کہا، آپ تمام افسران نہایت دیانتدار اور فرض شناس ہیں۔ اپنے فرض کی ادائیگی کی خاطر آج تمام رات جاگتے رہے، لیکن کل صبح سے شام تک ہمارے بیوروکریٹس اور کرپٹ سیاستداں کیا گل کھلائیں گے، اس کا اندازہ ہمیں کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آپ ان کا توڑ کیسے کر سکتے ہیں۔ ان افسران نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر سر جھکا کر سوچنے لگے۔ اس ملک کے دیانتدار افسران کا یہی مقدر تھا۔ وہ خون پسینہ بہا کر، جان جوکھم میں ڈال کر خطرناک مجرموں کو گرفتار کرتے تھے، لیکن اوپر سے ان کی ضمانت کے یا رہائی کے آرڈر آ جاتے تھے۔ جمشید نے اپنے اعلیٰ افسر سے کہا، سر، ابھی میں ٹریننگ حاصل کر رہا ہوں، اس کے باوجود آپ بڑے بڑے معاملات میں مجھے عملی طور پر حصہ لینے کا موقع دیتے ہیں۔ میں نے آپ کی رہنمائی میں تابانی اور مراد کو گرفتار کیا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس ملک کے با اختیار سیاستداں، جاگیردار اور بیوروکریٹس بھی تابانی اور مراد کو رہائی نہیں دلا سکیں گے۔ مجسٹریٹ نے کہا، برخوردار، ابھی جوان ہو، ابھی بہت تھوڑی سی دنیا تم نے دیکھی ہے۔ تمہیں یہ سمجھنے میں ایک عمر لگے گی کہ سیاسی مکڑیاں کتنے پیچیدہ جالے بنتی ہیں۔ جمشید نے کہا، آپ بزرگ ہیں اور تجربہ کار ہیں، میں آپ سے بحث نہیں کروں گا۔ ہم دونوں بھی دیکھیں گے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ تابانی اور مراد آہنی سلاخوں کے پیچھے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تابانی کا سر مراد کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بولا، ہمارا تھوڑی دیر کا ساتھ ہے، وہ مجھے کسی وقت بھی یہاں سے ہسپتال لے جائیں گے۔ میری بات غور سے سنو، صبح ہونے والی ہے، میں ہسپتال میں 10 گھنٹے انتظار کروں گا۔ اس دوران میں اگر ضمانت پر ہماری رہائی نہ ہو سکی تو میں وہاں سے فرار ہو جاؤں گا۔ نہیں تابانی، اس وقت تمہیں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ تمہارے فرار ہونے کے دوران میں ہمارے ہونے والے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں اپنے بچے کی خاطر ہی رہائی چاہتا ہوں۔ ہمارا بچہ کسی جیل میں نہیں، آزاد فضاؤں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ جیل میں پیدا ہوگا تو اس بچے کو ہم سے چھین کر اسے ہماری کمزوری بنا کر ہم سے راہ کے اہم راز اگلوائے جائیں گے، اور میں ایسا وقت آنے نہیں دوں گا۔ اگر تم کامیابی سے فرار ہو جاؤ گے تب بھی میں پریشان رہوں گا کہ نہ جانے تم کہاں ہو اور کس حال میں ہو۔ میری فکر بالکل نہ کرنا، میرے دن رات صرف تمہیں رہائی دلانے کی جدوجہد میں گزریں گے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ یہ بچہ ہم دونوں کے سائے میں جنم لے گا اور ہم دونوں کی گود میں پروان چڑھے گا۔ حوالات کا آہنی دروازہ کھلنے لگا۔ چند مسلح سپاہی انہیں لینے آئے تھے۔ انہیں تحریری بیان دینے کے لیے بلایا گیا تھا۔ جمشید گھر پہنچا تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اس کے ابو علی احمد تارڑ برآمدے میں ایک کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ جمشید نے باپ کو سلام کیا۔ باپ نے کہا، پچھلی رات لبرٹی مارکیٹ میں بم کا دھماکہ ہوا تو میں سمجھ گیا تم اب تمام رات مصروف رہو گے۔ میں تم سے پوچھے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ تم مجرموں کو گرفتار کر چکے ہو۔ ابو، آپ کی اور ڈی جی صاحب کی رہنمائی کام آئی ہے۔ بیٹے، میں تو صرف ایمانداری اور فرض شناسی کی نصیحتیں کرتا ہوں، ساتھ ہی یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہارا انجام میری طرح نہ ہو۔ 20 برس سے ایک پولیس انسپکٹر ہوں۔ ہر آنے والی حکومت میری ترقی روک دیتی ہے۔ میں ناجائز احکامات کی تعمیل نہیں کرتا، اس لیے مجھے ایک کھوٹا سکہ سمجھا جاتا ہے۔ جب میری ٹریننگ ختم ہوگی اور کسی عہدے پر میری پوسٹنگ ہوگی تو شاید میرا
انجام بھی آپ جیسا ہو۔ نہیں بیٹے، ایسا ہوگا تو پھر تم بھی امیر حمزہ کے نقش قدم پر چلو گے۔ فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹیں ڈالنے والے بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کی کمزوریوں کو ہاتھ میں لے کر انہیں مجبور کرو گے کہ وہ خود اپنا محاسبہ کریں اور اپنا اعمال نامہ لکھ کر خود عدالت میں پیش کریں۔ جمشید نے آہٹ سن کر سر گھما کر کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں امیر حمزہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جمشید اچھل کر کھڑا ہو گیا، دوڑ کر اس کے گلے لگتے ہوئے بولا، بھائی جان آپ کب آئے؟ امیر حمزہ اس کا سگا بھائی نہیں تھا، بچپن میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ علی احمد تارڑ اس کے باپ کا دوست تھا۔ اس نے امیر حمزہ کی پرورش کی، اسے ایسی تعلیم دلائی کہ وہ کیڈٹ کالج سے فارغ ہو کر انٹیلیجنس میں آ گیا تھا، پھر اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کے ذریعے کیپٹن کے عہدے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ جمشید سے کہتا تھا، تم اپنے ابو کے اکلوتے بیٹے نہیں ہو، بڑا بیٹا میں ہوں اور تم چھوٹے ہو۔ اور جمشید کہتا تھا، بھائی جان امی اور ابو نے مجھ سے زیادہ آپ کو کلیجے سے لگا رکھا ہے، اسی لیے آپ کو آرمی میں پہنچا دیا اور میں سول انتظامیہ کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں پہنچنے والا ہوں۔ مجھ سے زیادہ آپ بااختیار ہیں۔ امیر حمزہ نے کہا، اب میں بااختیار نہیں رہا، بلکہ میں زندہ بھی نہیں رہا، ڈپارٹمنٹ کی فائل میں مردہ ہو چکا ہوں۔ بائی دا وے تم رات بھر کے نکلے ہوئے ہو، ناشتہ کر کے سو جاؤ۔ میں سونے سے پہلے صرف ایک گلاس لسی پیوں گا اور پینے کے دوران میں آپ سے ایک مشورہ چاہوں گا۔ فری 2 گلاس لسی بنا کر لے آئی۔ جمشید امیر حمزہ کو تابانی کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ امیر حمزہ نے سب کچھ سننے کے بعد کہا، تابانی کا کیس بہت دلچسپ ہے، یہ بتاؤ اب پرابلم کیا ہے؟ وہی پرانے پرابلم ہیں، آج یا کل تک ان کے لیے سفارش آ جائے گی۔ بم دھماکے میں چشمدید گواہ شابے ہے، وہ طوائفوں کی انجمن کا سیکرٹری ہے، اس کی گواہی مستند نہیں سمجھی جائے گی۔ ان کے امریکی پاسپورٹ کو جعلی ثابت کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ صرف ایک فراڈ ہے کہ تابانی نے عورت ہو کر ایک مرد کی حیثیت سے پاسپورٹ بنوایا، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا فراڈ نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بم دھماکے سے جتنی ہلاکتیں ہوئیں، اس تخریب کاری کا اور ہلاکتوں کا الزام ان پر نہیں آئے گا۔ امیر حمزہ نے کہا، ہاں، سیاست کے کھلاڑی تابانی اور مراد کو سنگین الزامات سے بچا لیں گے، مگر تم انہیں بچنے نہیں دو گے۔ آپ سے یہی مشورہ چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان کی ضمانت لینے والے ثابت کرنا چاہیں گے کہ وہ مجرم نہیں ہے، لیکن ملزم پولیس کسٹڈی سے فرار ہو جائے تو وہ مجرم کہلانے لگتا ہے۔ تم تابانی کو ہسپتال سے فرار ہونے کا موقع دو۔ واہ بھائی جان، زبردست آئیڈیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، تابانی کے فرار ہونے کے بعد کہیں قتل یا تخریب کاری کی واردات ہو تو اسے تابانی سے منسوب کرو۔ فون پر تابانی سے ملتی جلتی آواز میں پولیس اور انتظامیہ کو دھمکیاں دو کہ مراد کو رہا نہ کیا گیا تو تابانی کی طرف سے مزید تخریب کاری اور بم دھماکے ہوتے رہیں گے۔ کمان، باتیں بہت ہو چکیں، لسی پیو، گرم ہو رہی ہے۔ وہ دونوں اپنا اپنا گلاس اٹھا کر لسی پینے لگے۔ انیلا بانو ایک ہڈی کی طرح مرزا نیک بخت کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہ اس ہڈی کو نہ اگل سکتا تھا نہ نگل سکتا تھا۔ ایک بار اسے اگلنے اور اپنی زندگی سے نکال دینے کے لیے قتل کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بچ کر لندن پہنچ گئی تھی۔ وہاں سے اس نے اپنے مطالبات پیش کیے تھے۔ نیک بخت کو مجبور ہو کر وہ مطالبات پورے کرنے کے لیے لندن آنا پڑا۔ اس نے اخبار والوں کو بیان دیا کہ وہ انتخابی مہم کے سلسلے میں لندن آیا ہے، یہاں اپنے پارٹی ورکروں سے ملاقات کرے گا، کسی ہال یا آڈیٹوریم میں جلسے کا بھی اہتمام کرے گا اور بیرونی ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں کو ان حقائق سے آگاہ کرے گا کہ سابقہ حکمرانوں نے ان کے پاک وطن میں کس طرح کرپشن پھیلائی ہے اور کس طرح اپنی پارٹی کے وڈیروں اور جاگیرداروں کو نوازنے کے لیے قومی خزانہ خالی کر دیا ہے۔ سیاسی زندگی میں اور ذاتی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسے سب سے زیادہ ذاتی زندگی سے نہ نکلنے والی انیلا کی فکر تھی۔ اس نے لندن پہنچتے ہی فون کے ذریعے اس سے رابطہ کیا۔ ہیلو بانو، میں آ گیا ہوں۔ کل صبح تمہارے بینک اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے کے حساب سے برطانوی پاؤنڈز جمع کرا دوں گا۔ 50 لاکھ روپے سے کچھ نہیں ہوگا، تم نے آنے میں 3 دن لگا دیے۔ میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہتی ہوں، میرے کھانے پینے، گھومنے پھرنے
اور شاپنگ کرنے میں 7 لاکھ خرچ ہو چکے ہیں۔ میرے اکاؤنٹ میں 80 لاکھ جمع کرو۔ یہ تمہاری زیادتی ہے۔ کوئی بات نہیں، 80 لاکھ ہی جمع ہو جائیں گے۔ میرا فرنٹ مین ایک وکیل سے مکان کے کاغذات تمہارے نام کرا رہا ہے۔ میرے ساتھ چلنا پسند کرو تو کل کورٹ میں جا کر ہم ان کاغذات پر دستخط کر دیں گے۔ میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گی۔ میرے یہاں آنے سے پہلے تم نے فون پر نفرت سے کہا تھا کہ میری صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرو گی، میرے سامنے کبھی نہیں آؤ گی۔ اب میں نے ارادہ بدل دیا ہے۔ اب تمہارا سامنا بھی کروں گی اور تم سے کورٹ میرج بھی کروں گی۔ وہ ایک دم سے چونک کر بولا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے شادی سے انکار کر کے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ یہ تم گرگٹ کی طرح رنگ کیوں بدل رہی ہو؟ میں نے رنگ بدلنا گرگٹ سے نہیں، تمہارے جیسے سیاستداں سے سیکھا ہے۔ دیکھو، یہ کورٹ میرج والی بات نہ کرو، باقی تمام مطالبات منوا لو۔ اخبارات میں میری موت کی خبریں شائع ہو چکی ہیں۔ اگر تم مجھ سے کورٹ میرج کیے بغیر یہاں سے جاؤ گے تو میں تمہارے پاکستان پہنچنے سے پہلے زندہ ہو جاؤں گی۔ تمہارے لیے ایسا سکینڈل بن جاؤں گی کہ تم اپنی انتخابی مہم جاری نہیں رکھ سکو گے۔ پلیز بانو، میں یہاں صرف 2 دنوں کے لیے آیا ہوں۔ مجھے واشنگٹن بھی جانا ہے۔ پاکستان جا کر عوامی رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ میں کورٹ میرج سے انکار نہیں کروں گا۔ یہ نیک کام انتخابات کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ انتخابات ہر 5 برس کے بعد ہوتے ہیں اور پاکستان میں تو ہر سال 2 سال بعد ہوتے رہتے ہیں۔ شادی ایک ہی بار ہوتی ہے، سو یہاں ہو جائے۔ میں تمہیں سہاگ رات منانے کے لیے نہیں کہوں گی اور نہ شادی کے بعد تمہیں اپنے قریب آنے دوں گی۔ پھر شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اپنے وجود سے ایک داشتہ کا داغ مٹانا چاہتی ہوں۔ کورٹ میرج کے بعد میرے پاس تمہاری منکوحہ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہوگا۔ اس طرح میں نیک نام رہوں گی۔ تم مجھے سوچنے سمجھنے کی مہلت تو دو۔ لندن میں رہ کر جتنے عرصے تک سوچنا سمجھنا چاہتے ہو سوچو اور فیصلہ کرو۔ یہاں مہلت ہی مہلت ہے، لیکن کورٹ میرج کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکو گے۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، میں کورٹ میرج کے لیے انتظامات کر رہا ہوں۔ اب تو پیچھا چھوڑ دو، اور تو کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ابھی تو میں پرائی ہوں، اتنے ہی مطالبات کافی ہیں۔ شادی کے بعد بیوی کے مطالبات الگ ہوں گے۔ مثلاً یہ کہ میں گھر میں تنہا نہیں رہوں گی، ایک ملازمہ ضروری ہوگی۔ گھومنے پھرنے کے لیے ایک کار لازمی ہے، اور کچن کے اخراجات تو شوہر پورے کرتا ہی ہے۔ وہ دانت پیس کر یہ باتیں سن رہا تھا۔ اصولاً وہ شوہر بننے کے بعد اس کے ماہانہ اخراجات کا ذمہ دار تھا۔ اس نے تمام مطالبات تسلیم کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ پھر اپنے مشیر سے بولا، میں 10 ہاتھی پال سکتا ہوں، لیکن انیلا بانو کے اخراجات پورے نہیں کروں گا۔ مجھے بلیک میل ہونا پسند نہیں ہے۔ مشیر نے کہا، انیلا بانو کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ ایک چیونٹی ہے جسے ایک چٹکی میں مسل سکتے ہیں، لیکن امیر حمزہ اس چیونٹی کے پیچھے پہاڑ بنا ہوا ہے۔ ایک بار اسے قتل کرانے کی کوشش کی گئی، امیر حمزہ نے اسے بچا لیا۔ دوسری بار بھی یہی کوشش کی جائے گی اور ہمیں ناکامی ہوگی تو امیر حمزہ انتقاماً آپ کا تمام سیاسی کیریئر تباہ و برباد کر دے گا۔ میں برباد ہو جاؤں گا، لیکن ایک عورت کا غلام بن کر نہیں رہوں گا۔ ابھی انیلا کی بلیک میلنگ آپ کو غصہ دلا رہی ہے۔ میں ایک مشیر کی حیثیت سے مشورہ دیتا ہوں، دماغ ٹھنڈا رکھیں۔ آپ یہاں 2 دنوں کے لیے آئے ہیں، 4 دن رہ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فی الحال ایسی تفریحات میں خود کو مصروف رکھیں کہ 2-4 گھنٹوں کے لیے اس عورت کو بھول جائیں۔ انشاءاللہ اس سے نجات کا راستہ مل جائے گا۔ وہ مشیر کے سمجھانے سے خاموش رہا، لیکن انیلا اس کے اندر شور مچاتی رہی۔ مشیر کے جانے کے بعد اس نے لندن میں رہنے والے اپنے ایک فرنٹ مین کو بلایا۔ پھر اس سے کہا، میں ایک بہت بڑی پرابلم میں ہوں۔ اگر تم مجھے اس پرابلم سے نجات دلا دو تو تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ فرنٹ مین نے کہا، جناب، آپ کی نظر کرم مجھ پر رہتی ہے، یہی میرے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ آپ حکم کریں۔ مرزا نیک بخت نے اسے انیلا بانو کے بارے میں بتایا۔ پھر آخر میں کہا، لندن میں اس کے اخراجات برداشت کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کورٹ میرج کے بعد وہ مجھے تمام عمر بلیک میل کرتی رہے گی۔
میں اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک بار اسے ہلاک کرانے میں ناکام رہے ہیں، لیکن یہ لندن ہے۔ میں اتنے بڑے شہر میں اسے کہاں گم کر دوں گا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تم ایسا کر سکتے ہو، مگر یہ یاد رکھو کہ اس کی پشت پر امیر حمزہ ہے۔ وہ یہاں نہیں ہوگا، لیکن اس کے جاسوس ضرور ہوں گے۔ امیر حمزہ سے قتل کی سازش چھپی نہیں رہے گی۔ آپ انیلا کو کسی طرح اس بات پر راضی کر لیں کہ کہ 2 دنوں کے لیے آپ کا امریکہ جانا ضروری ہے۔ بہت ہی سنگین سیاسی معاملہ ہے۔ آپ تیسرے دن واپس آتے ہی اس سے شادی کر لیں گے۔ تم چاہتے ہو میں انیلا کے مرڈر کے وقت لندن میں نہ رہوں؟ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ اس نے فون کے ذریعے رابطہ کیا، پھر کہا، انیلا، میں بول رہا ہوں۔ ابھی ابھی واشنگٹن والوں سے ہاٹ لائن پر گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے فوراً بلایا ہے۔ وہاں میرا مخالف کاشف اکبر کچھ گڑبڑ کر رہا ہے۔ تم سمجھ سکتی ہو، اگر میں نہ گیا تو جیتنے والی بازی ہار جاؤں گا۔ تم مجھ سے سوچنے کے لیے مہلت مانگ رہے تھے۔ کہیں اس امریکی مہلت کے پیچھے کوئی چال بازی تو نہیں ہے؟ مجھ پر یقین کرو، تم چاہتی ہو میں کورٹ میرج کیے بغیر پاکستان نہ جاؤں۔ میں نہیں جاؤں گا۔ امریکہ سے 2 یا 3 دنوں میں بعد لندن واپس آؤں گا، پھر تمہارے تمام مطالبات پورے کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں مزید 3 دنوں تک صبر کر لوں گی، لیکن تمہیں پھر سمجھا دیتی ہوں، مجھ سے شادی کیے بغیر پاکستان جاؤ گے تو تمہارا سیاسی کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ میں اپنا سیاسی کیریئر تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ پلیز مجھے بار بار دھمکیاں نہ دو۔ میں آج شام تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں ملنا ضروری نہیں سمجھتی۔ دیکھو، مجھے یاد نہیں رہا، اور تم بھی بھول رہی ہو کہ کل بینک ہالیڈے ہے۔ میں تمہارے اکاؤنٹ میں رقم جمع نہیں کرا سکوں گا۔ میں چاہتا ہوں شام کو ملو۔ میں تمہارے فوری اخراجات کے لیے 10,000 پاؤنڈ دوں گا، پھر روبرو کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی۔ اچھی بات ہے، میں 4 بجے تمہارا انتظار کروں گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ نیک بخت نے ریسیور رکھ کر کہا، ذلیل کمینی، پہلے کیسی وفادار تھی، میرے قدموں میں بچھی رہتی تھی۔ امیر حمزہ کی شہ پا کر شبنم سے شعلہ بن گئی ہے۔ میں شعلے کو بجھا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس کا پتہ بتائیں۔ چیرنگ کراس کی 3rd اسٹریٹ میں مادام کیتھرائن کا ایک چھوٹا سا بنگلہ ہے۔ وہاں پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے رہتی ہے۔ کیا آپ انیلا سے یہ معلوم کر سکیں گے کہ اس بنگلے میں کتنے کمرے ہیں اور اس کے علاوہ کتنے پیئنگ گیسٹ دوسرے کمروں میں رہتے ہیں؟ میں اس سے باتوں ہی باتوں میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک سروے کے مطابق لندن میں 2 لاکھ سے زیادہ مس فٹ ہیں۔ وہاں ایسے افراد کو مس فٹ کہا جاتا ہے جنہیں معاشرے نے ٹھکرا دیا ہو۔ یہ غربت کے باعث سستے نشے کے عادی ہوتے ہیں اور نشے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے چھوٹے بڑے جرائم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نیک بخت کا فرنٹ مین 10 برسوں سے لندن کا شہری تھا اور ان علاقوں سے اچھی طرح واقف تھا جہاں جرائم پیشہ افراد پائے جاتے تھے۔ کیمڈون ٹاؤن ٹیوب اسٹیشن اور چیرنگ کراس ٹیوب اسٹیشن کے قریب الکوہل زدہ افراد ہر موسم میں کانپتے تھر تھراتے نظر آتے تھے۔ وہ سردی سے نہیں، نشے کی شدید ضرورت کے باعث کانپتے اور اپنے جسموں کو نوچتے رہتے ہیں۔ ایسے شکار کی تلاش میں رہتے ہیں جو تنہائی یا زیر زمین ریلوے اسٹیشن کے ٹوائلٹ وغیرہ میں مل جائے۔ وہ اس پر قاتلانہ حملہ کر کے اس سے رقم چھین کر فرار ہو جاتے ہیں۔ جیکی رالف ایک ایسا ہی صحت مند جوان تھا، ابھی اس لیے صحت مند تھا کہ اسے نئی نئی نشے کی لت پڑی تھی۔ ایک ہفتے پہلے فرنٹ مین سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا، نشہ کیوں کرتے ہو؟ تمہارا جسم باڈی بلڈرز کی طرح خوبصورت ہے۔ اگر تم نے نشہ نہ چھوڑا تو چند مہینوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے۔ جیکی نے کہا تھا، کیا فرق پڑے گا؟ انسان مرنے کے بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ میں جیتے جی بن جاؤں گا، اور سچ تو یہ ہے کہ میں زندہ نہیں ہوں، میں مر چکا ہوں۔ نشہ کرنے والے تمہاری طرح ہی باتیں کرتے ہیں۔ زندگی میں صدمات سہنے پڑتے ہیں۔ جو سہ نہیں پاتے وہ نشے کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ مرتے رہتے ہیں۔ ہاں، یہی سمجھ لو، میں جان بوجھ کر روز تھوڑا تھوڑا مر رہا ہوں۔ مجھے جو صدمہ ملا ہے اسے برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ دراصل برداشت کرنے والی بات ہوتی تو میں کر لیتا، لیکن غیرت کی بات ہو تو پھر بغیرتی سے زندہ نہیں رہا جاتا۔ آخر تمہارے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی ہے؟ جیکی نے ایک گہری سانس لی۔
پھر آہستہ آہستہ سانس چھوڑتے ہوئے بولا، میری بوڑھی نانی نے میری پرورش کی ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میرے والدین میرے بچپن میں مر گئے تھے، لیکن 10 دن پہلے میری نانی بیمار پڑ گئی۔ اس نے دم توڑنے سے پہلے بتایا کہ میری ماں زندہ ہے، مگر اس کا پتہ نہ پوچھوں۔ مجھ سے روپوش رہنے والی ماں ہر ماہ میرے گزارے کے لیے رقم بھیج دیا کرے گی۔ وہ ایک آہ بھر کر بولا، ماں زندہ ہے، آج تک میرے اخراجات پورے کرتی رہی، آئندہ بھی کرے گی، لیکن بیٹے سے کیوں نہیں ملتی؟ میری نانی نے بتایا وہ نہیں چاہتی کہ عزت داروں کی سوسائٹی میں اس کا بیٹا کہلاؤں، کیونکہ وہ پیشہ کرتی ہے۔ جیکی اچانک رونے لگا۔ وہ ماں مجھے سوسائٹی میں عزت دار دیکھنا چاہتی ہے۔ کیا حقیقت چھپانے سے میں سوسائٹی کا معزز فرد کہلاؤں گا؟ مجھے اپنے جسم سے، اپنے وجود سے گھن آتی ہے۔ پتہ نہیں میں کیسی غلاظت سے یہ جسم لے کر دنیا میں آیا ہوں۔ مجھے ایک فرضی باپ کا نام دیا گیا تھا، جبکہ میری ماں کے پاس بھی یہ حساب نہیں تھا کہ میرا باپ کون ہے۔ یہ ایسی بے عزتی ہے جو مجھے اندر سے نوچتی اور لہو لہان کرتی رہتی ہے۔ وہ روتے روتے بولا، مجھے 1 پاؤنڈ دو گے؟ میں نشہ چاہتا ہوں، غم غلط کرنا چاہتا ہوں۔ 1 پاؤنڈ میں ایک اسپرٹ کی بوتل اور ایک ڈبل روٹی مل جائے گی۔ تم اسپرٹ پیو گے، کلیجہ چھلنی ہو جائے گا۔ کیا کروں، یہی سستی چیز ہے۔ ہیروئن اور چرس اتنی مہنگی ہے کہ کوئی بڑی واردات کرنے کے بعد ہی یہ مہنگا نشہ کر سکتا ہوں۔ جیک اور سائڈر جیسی سستی شراب بھی 2 یا 2.5 پاؤنڈ میں آتی ہے۔ میرا سر بھاری ہو رہا ہے، پلیز مجھے 1 پاؤنڈ دو۔ فرنٹ مین نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر پوچھا، ہیروئن سے شوق کرو گے؟ اس نے ایک دم سے چونک کر اور خوش ہو کر پوچھا، تمہارے پاس ہے ہیروئن؟ مگر وہ تو بڑی مہنگی ملتی ہے۔ تمہارے لیے مہنگی ہے، لیکن ہم پاکستانیوں کے لیے سستی ہے، کیونکہ یہ وہیں کی پیداوار ہے۔ یہ لو سگریٹ، اس کے کش لگاؤ۔ اس نے ایک کش لگایا اور دھواں چھوڑتے ہوئے کھانسنے لگا۔ پھر بولا، مجھے مہنگے نشے کی عادت نہیں ہے، سگریٹ کے ساتھ پہلی بار پی رہا ہوں، اس لیے ٹھسکا لگ گیا۔ تم بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں 2 سگریٹ کے لیے کسی کو قتل بھی کر سکتا ہوں۔ میں جب کہوں ایئرپورٹ پر آ جایا کرو۔ مجھے پہلے سے اطلاع مل جاتی ہے کہ پاکستان سے کوئی بندہ یہ مال لے کر آ رہا ہے۔ پولیس اور کسٹمز والے مجھ جیسے خوش لباس پاکستانیوں کو شبہ کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تم پرانے اور میلے لباس میں ایسے گندے سے لگتے ہو کہ کسی کو تم پر شبہ نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس میلا پھٹا ہوا بیگ ہوگا تو تمہیں مس فٹ سمجھ کر کوئی بیگ کو چیک نہیں کرے گا۔ جیکی نے پوچھا، ایئرپورٹ پر کسٹم والے پاکستانی مسافر کو چیک نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، مال کبھی پکڑا جاتا ہے اور کبھی نکل جاتا ہے۔ کل جو مال آنے والا ہے اسے کوئی نہیں پکڑے گا۔ کیوں نہیں پکڑے گا؟ ہمارے ملک کے ایک صوبے کے بہت بڑے سیاستداں کا بیٹا اپنے ہی کھیت اور فیکٹری کا تیار کیا ہوا مال لا رہا ہے۔ اس نے وہاں سے یہاں تک ذرائع استعمال کیے ہوں گے۔ مورخین جو پاکستانی تاریخ لکھ رہے ہوں گے، وہ ایسے سیاستدانوں کا ذکر ضرور تحریر میں لا رہے ہوں گے جو منشیات کی بحفاظت سمگلنگ کے لیے الیکشن میں جیت کر اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں اور قانون کی ناک کے نیچے بیٹھ کر بے خوف و خطر اسمگلنگ کا دھندا کرتے ہیں۔ دوسرے دن جیکی رالف ایئرپورٹ پر پہنچا تو فرنٹ مین بہت پریشان نظر آیا۔ اس نے کہا، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، مال بھی پکڑا گیا ہے اور سیاستداں کا بیٹا بھی۔ جیکی نے پوچھا، تم نے تو کہا تھا کہ بہت بڑے ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں، مال پکڑا نہیں جا سکے گا؟ ہاں، مال آسانی سے نکل جاتا، لیکن اچانک انٹرپول کے جاسوس کسٹمز آفس میں گھس آئے تھے۔ انہوں نے ہمارے باس کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ سیاستداں کا وہ بیٹا فرنٹ مین کا باس تھا۔ مرزا نیک بخت نہیں جانتا تھا کہ جس سے فرنٹ مین کا کام لیا کرتا ہے وہ منشیات کے اسمگلر کا ایک کارندہ بھی ہے۔ اس نے جیکی کو 2 سگریٹ دے کر کہا، تم جاؤ اور ہر شام چیئرنگ کراس کے ٹیوب اسٹیشن میں آیا کرو، میں پھر کسی ضرورت کے وقت تم سے کام لوں گا۔ 1 ہفتے بعد فرنٹ مین نے جیکی سے کہا، روز مفت کے سگریٹ پیتے ہو، اتنا مہنگا نشہ تمہارا باپ بھی تمہیں خرید کر نہیں دے گا، لیکن اب تمہیں ایک بہت بڑا کام کرنا ہوگا۔ کام کتنا ہی بڑا ہو، میں جان پر کھیل کر کروں گا۔ ایک پاکستانی عورت کو قتل کرنا ہے۔
میں سمجھ رہا تھا دہشت گردی سے تعلق رکھنے والا کوئی خطرناک کام ہوگا۔ ایک عورت کو قتل کرنا معمولی سی بات ہے۔ قتل اس طرح ہونا چاہیے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مطمئن ہو سکوں۔ اس سے پہلے اس عورت کو قتل کرنے والے ناکام رہے ہیں۔ میں اسے تمہارے سامنے قتل کروں گا۔ جہاں کہو گے وہاں کروں گا۔ مجھے گرفتاری اور موت کا خوف نہیں ہے۔ میں تو یوں بھی نشے کے زہر سے رفتہ رفتہ مرنے والا ہوں۔ فرنٹ مین نے اسے مادام کیتھرائن کا بنگلہ دکھایا، پھر کہا، جسے قتل کرنا ہے وہ پاکستانی عورت ہے۔ اس کا نام انیلا بانو ہے۔ ہم اس اسٹریٹ کے موڑ پر اپنی کار میں بیٹھے انتظار کریں گے۔ شام کے وقت وہ تفریح اور شاپنگ وغیرہ کے لیے نکلے گی تو میں نشاندہی کروں گا۔ تم اسے چہرے سے اچھی طرح پہچان سکو گے۔ ابھی میں جا رہا ہوں، شام 4 بجے سے پہلے آؤں گا، پھر تمہیں اپنی کار میں لے جاؤں گا۔ وہ جیکی سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ اسے اپنے باس کی گرفتاری کے سلسلے میں پریشانی تھی۔ بعض ممالک میں منشیات کے اسمگلروں کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ برطانیہ میں یہ قانون نہیں تھا۔ سیاستداں کے اس بیٹے کو سزائے موت تو نہ ہوتی، مگر ایک لمبی مدت تک قید بامشقت کی سزا ہو سکتی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بڑے مستحکم سیاسی ذرائع استعمال کیے جاتے اور وہ رہا ہو جاتا۔ لیکن بات صرف قید اور رہائی کی نہیں تھی، پاکستان کی عزت اور وقار کی تھی۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں جانے والا ایک عام پاکستانی بھی اپنے وطن عزیز کا ایک سفیر ہوتا ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے وہاں اپنے ملک کی ثقافت، اسلامی روایات اور پاکستانی قوم کی عزت اور وقار کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن بعض مفاد پرست لوگ پاکستان کو اس طرح بدنام کرتے ہیں جیسے اس سیاستداں کا بیٹا کر رہا تھا۔ دوست نما دشمن ممالک کی یہی کوشش ہوا کرتی ہے کہ پاکستان کو منشیات فروش اور دہشت گرد ملک قرار دیا جائے، جبکہ دوسرے ممالک میں بھی بدترین دہشت گردی ہوتی ہے۔ باضمیر سیاستدانوں کو جب اختیارات حاصل ہوتے ہیں تو وہ اپنے بہتر سیاسی عمل سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نیک نامی کے لیے بھرپور کوششیں کرتے ہیں۔ ان سیاستدانوں نے منشیات کے خاتمے کے لیے پوست کے کھیت جلا دیے، ان کھیتوں کے مالکان کو متبادل کاروبار کی سہولتیں اور معقول رقمیں دیں، لیکن جو اسمگلر اسمبلیوں میں پہنچے ہوتے ہیں وہ بیوروکریٹس کے گٹھ جوڑ سے پھر وہی کرپشن شروع کر دیتے ہیں۔ ہیمر کاک اٹلی کا باشندہ تھا۔ وہ انڈر گراؤنڈ مافیا کا سرغنہ تھا۔ اس نے جیل میں آ کر اس سیاستداں کے بیٹے سے ملاقات کی۔ ہیلو مسٹر خان، تم کو ایک دن یہاں پہنچنا تھا، آج پہنچ گئے۔ میں نے تم کو اور تمہارے باپ بادشاہ خان کو سمجھایا تھا کہ اپنے آس پاس کے 2-4 ملکوں میں ہیروئن اسمگل کرو گے تو کوئی بات نہیں، لیکن عالمی مارکیٹ میں دھندا کرنے کے لیے میرا حصہ دینا ضروری ہے۔ مگر تم باپ بیٹے کو بڑا غرور تھا کہ تم پاکستان سے امریکہ تک تمام ممالک کی پولیس، انٹیلیجنس اور کسٹمز والوں سے نمٹ لو گے۔ اب دیکھ لو کہ تم کہاں پہنچے ہو۔ میں خوب سمجھتا ہوں، ایئرپورٹ کسٹمز والوں کے پاس تم نے انٹرپول کے سراغ رسانوں کو بھیجا تھا۔ تمہارا باپ بھی یہی سمجھتا ہے۔ اس سے فون پر میری بات ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انٹرپول والے تو میرے جانی دشمن ہیں، لیکن میرے خلاف انہیں کبھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ بائی دا وے، میں نے خفیہ ذریعے سے تمہارے بارے میں انٹرپول والوں تک خبر پہنچائی تھی۔ سیدھی سی بات ہے، تم نے انڈر ورلڈ ڈرگ مافیا کو ٹیکس ادا نہیں کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا۔ تم ہماری آمدنی کا نصف مانگتے ہو اور اسے ٹیکس کہتے ہو۔ تمہارے جنوبی ایشیا میں ہیروئن سستی چاندی کے بھاؤ بکتی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں ہیرے موتیوں کے برابر فروخت ہوتی ہے۔ تم ہمیں آدھا حصہ دے کر بھی کروڑوں روپے کما سکتے ہو، مگر لالچ بری بلا ہے۔ یہ بلا تمہیں یہاں لے آئی ہے۔ میرے خان بابا نے کیا کہا ہے؟ اب تمہارا خان بابا یعنی کہ بادشاہ خان راضی ہے، بولتا ہے تم کو یہاں سے کسی طرح رہائی دلائی جائے۔ میں نے سنا ہے یہاں کا قانون اور پولیس والے بہت سخت ہیں، یہاں کسی کی سفارش اور رشوت کام نہیں آتی۔ تم نے درست سنا ہے، یہاں بڑی سے بڑی رشوت اور سفارش کام نہیں آئے گی۔ یہاں لمبی سزائیں پانے والوں کو آسمان دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، لیکن میں تمہیں کورٹ ٹرائل کے نتیجے میں باعزت بری کرا لوں گا۔ جب معاملہ عدالت تک پہنچ جائے گا تو مجھے کیسے رہائی دلاؤ گے؟ ہمارے انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں،
قانون ساز اداروں میں، پولیس اور انتظامیہ میں ہر جگہ ہمارے آدمی ملازمت کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی تمہارے اس بیگ کا سامان بدل دے گا جو پولیس کسٹڈی میں ہے۔ بیگ میں ہیروئن کے پیکٹ کی جگہ ٹوتھ پاؤڈر کے پیکٹ رکھ دیے جائیں گے۔ پھر ہمارا وکیل تمہیں جو سمجھائے گا تم وہی بیان عدالت میں دو گے۔ خدا کرے جلد ہی عدالت میں طلبی ہو۔ پاکستان میں میرے خان بابا کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے۔ یہاں جیل میں جو اخبارات آتے ہیں ان میں بھی خان بابا پر اس طرح کیچڑ اچھالی گئی ہے کہ ان کا سیاسی کیریئر بری طرح داغدار ہو رہا ہے۔ شاید 2 دنوں کے بعد تمہیں ٹرائل کورٹ کے لیے عدالت میں پہنچایا جائے گا۔ اطمینان رکھو، تم جیل سے باہر آ جاؤ گے۔ فرنٹ مین بھی جیل میں اس سے ملاقات کرنے گیا تھا۔ اس نے کہا، باس، جیل کے باہر میں آپ کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہوں، لیکن یہاں میرے جان دینے سے بھی آپ کو رہائی نہیں ملے گی۔ آپ حکم کریں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بادشاہ خان کے بیٹے شہزاد خان نے کہا، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، جیل کے باہر میرا انتظار کرو، میں پہلی ہی پیشی میں رہا ہو جاؤں گا۔ وہ مطمئن ہو کر شام چیرنگ کراس کے ٹیوب اسٹیشن کے پاس آیا۔ وہاں جیک رالف اس کا منتظر تھا۔ وہ اس کی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ فرنٹ مین کار ڈرائیو کرتا ہوا مادام کیتھرائن کے بنگلے والی اسٹریٹ کے موڑ پر آ کر رک گیا۔ وہاں سے وہ بنگلہ نظر آ رہا تھا۔ فرنٹ مین نے اسے انگلی کے اشارے سے بتایا، وہ اس بنگلے میں رہتی ہے۔ ہم یہاں اندھیرا ہونے تک انتظار کریں گے، کل صبح اور شام کو بھی آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں تم ایک بار انیلا بانو کو اچھی طرح دیکھ لو۔ اس بنگلے میں کتنے پیئنگ گیسٹ ہیں؟ صرف ایک فرانسیسی میاں بیوی ہیں، باقی کمرے خالی ہیں۔ مادام کیتھرائن اپنے بنگلے کی چھوٹی سی انیکسی میں رہتی ہے۔ جیکی نے کہا، پھر تو اپنے شکار کو پہچاننا آسان ہوگا۔ وہاں جو پاکستانی پیئنگ گیسٹ ہوگی وہی انیلا ہوگی۔ میں آج رات اس کے بنگلے میں گھس کر اس کا کام تمام کر سکتا ہوں۔ فرنٹ مین نے سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے مرزا نیک بخت سے وعدہ کیا تھا کہ 3 دن کے اندر اسے انیلا سے نجات دلا دے گا۔ وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ آج ہی رات کو یہ کھیل ختم ہو جائے گا تو بہتر ہے، لیکن وہ ایسا کہتے کہتے رک گیا۔ بنگلے کے برآمدے میں انیلا بانو نظر آ رہی تھی۔ اس نے جیکی سے کہا، وہ دیکھو، وہ انیلا بانو ہے، شاید وہ تفریح کے لیے کہیں جا رہی ہے۔ جیکی اسے توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بنگلے کے احاطے سے نکل کر ٹہلنے کے انداز میں چلتی ہوئی مین روڈ پر آئی، پھر فٹ پاتھ پر ٹیوب اسٹیشن کی طرف جانے لگی۔ وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، جیکی، یہ ٹیوب اسٹیشن جا رہی ہے، کیا تم ٹیوب ٹرین میں اپنا کام دکھا سکو گے؟ مجھے گرفتاری اور موت کا خوف نہیں ہے، میں کہیں بھی اپنا کام دکھا سکتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم گرفتار ہو جاؤ۔ پولیس اور انٹیلیجنس والے تم سے کسی نہ کسی طرح حقیقت اگلوائیں گے تو میں پھنس جاؤں گا۔ میں کسی کے سامنے تمہارا ذکر کرنے سے پہلے خودکشی کر لوں گا۔ میں گرفتاری سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اگر بچ نہ پایا تو ان کے ہاتھ نہیں آؤں گا، انہیں میری لاش ملے گی۔ ان کی کار سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ انیلا ان کی نظروں میں تھی۔ اس بنگلے سے ٹیوب اسٹیشن پیدل 20 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی زیر زمین ریلوے پلیٹ فارم پر چلی گئی۔ فرنٹ مین نے اپنی کار ایک جگہ پارک کی، پھر جیکی کے ساتھ اسی پلیٹ فارم پر آیا۔ شام کے وقت ٹیوب ٹرین کے ذریعے لندن کے مختلف اہم مقامات پر جانے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ فرنٹ مین نے کہا، نہیں جیکی، مسافروں کی بھیڑ میں اسے قتل کرنا حماقت ہوگی۔ ہم اس کا تعاقب کرتے رہیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ لندن کے کس علاقے میں جائے گی، شاید وہاں تمہیں چانس مل جائے۔ وہ لیڈیز ٹوائلٹ کی طرف جا رہی تھی۔ جیکی نے کہا، مجھے اس کے پیچھے جانے دو، میں جلد بازی سے کام نہیں لوں گا۔ وہ ٹوائلٹ کے اندر چلی گئی۔ 2 عورتیں باہر آ رہی تھیں۔ ایسے وقت ٹرین بھی آ گئی اور پلیٹ فارم پر رک رہی تھی۔ مسافر مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے سب ہی ٹرین میں سوار ہو رہے تھے اور کچھ ٹرین سے اتر رہے تھے۔ ایک عورت ٹوائلٹ سے نکل کر تیزی سے ٹرین کی طرف جانے لگی۔ انیلا کو بھی فوراً ہی باہر آنا چاہیے تھا، لیکن وہ اندر ہی رہ گئی تھی۔ وہ تو شاید ٹرین کے ذریعے کہیں جانے والی تھی۔ جیکی اور فرنٹ مین نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر دروازے کے قریب آئے۔ انہیں ایک عورت کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں فوراً ہی دروازہ کھول کر اندر آئے، پھر ایک دم ٹھٹک گئے۔
انیلا فرش پر پڑی ہوئی تھی، اس کے سینے میں ایک بڑا سا چاقو پیوست تھا، لہو اس کے لباس کو بھگوتا ہوا فرش پر بہہ رہا تھا۔ وہ دم توڑتے ہوئے بولی، وہ عورت میرا پرس، میرے $10,000 لے لے لے۔ وہ آگے نہ بول سکی، اس نے دم توڑ دیا۔ وہ دونوں فوراً ہی پلٹ کر ٹوائلٹ سے باہر آئے، ان پر قتل کا الزام آ سکتا تھا۔ وہ وہاں سے دور ہوتے چلے گئے۔ ٹرین جا رہی تھی۔ جو عورت آخر میں ٹوائلٹ سے نکل کر بھاگی، اسی نے انیلا کے $10,000 لینے کے لیے اسے قتل کیا تھا، اور شاید اس ٹرین میں بیٹھ کر فرار ہو رہی تھی۔ وہ دونوں زیر زمین پلیٹ فارم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئے۔ انہوں نے اس قتل کرنے اور چوری کرنے والی عورت کو توجہ سے نہیں دیکھا تھا۔ جیکی رالف نے ایک ٹیلی فون بوتھ میں جا کر قریبی پولیس اسٹیشن کے انچارج کو انفارم کیا کہ چیرنگ کراس ٹیوب اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے ٹوائلٹ میں ایک عورت کا مرڈر ہو گیا ہے۔ وہ مختصر سی اطلاع دے کر فرنٹ مین سے بولا، ہمیں ذرا دور جا کر دیکھنا چاہیے کہ پولیس یہاں آ کر کیا کارروائی کرنے والی ہے۔ وہ دونوں ٹہلنے کے انداز میں ذرا دور چلے گئے۔ چند منٹ میں ہی پولیس کی گاڑی ٹیوب اسٹیشن کے قریب رکی۔ پھر اس میں سے ایک افسر اور چند سپاہی نکل کر سیڑھیاں اترتے ہوئے زیر زمین پلیٹ فارم کی طرف جانے لگے۔ وہ دونوں ایک جگہ کھڑے انتظار کرنے لگے۔ جیکی نے کہا، میرا کام کوئی دوسری کر گئی، لیکن آپ مجھے سگریٹوں کا کوٹا تو دیتے رہیں گے نا؟ اس نے سگریٹ کا پورا ایک پیکٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، میرا یہ کام خواہ کسی سے ہوا ہو، مگر ہو گیا، میں مطمئن ہوں۔ جیکی خوش آمدانہ انداز میں اس کا بازو دباتے ہوئے بولا، میں بد نصیب ہوں، آپ کے کسی کام نہیں آ رہا۔ آپ کے حکم کے مطابق ایئرپورٹ گیا تو آپ کا باس گرفتار ہو گیا۔ یہاں اس عورت کا مرڈر کرنے آیا تو کسی دوسری نے $10,000 پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے مجھ سے پہلے اسے قتل کر دیا۔ پلیز مجھ سے جلد ہی کوئی کام لیں، میں ان سگریٹوں کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ انہوں نے ہسپتال کی ایک گاڑی کو وہاں رکتے دیکھا۔ دو آدمی اس گاڑی سے ایک اسٹریچر اٹھا کر تیزی سے چلتے ہوئے زیر زمین پلیٹ فارم کی طرف چلے گئے۔ پھر 1 منٹ کے بعد ہی وہ اسٹریچر پر انیلا کی لاش رکھ کر اس پر چادر ڈال کر واپس آئے۔ پولیس افسر کہہ رہا تھا، اسے پوسٹ مارٹم کے لیے لے جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ فرنٹ مین نے مطمئن ہو کر اپنی جیب سے سگریٹ کا ایک پیکٹ نکالا، پھر اس میں سے ایک سگریٹ نکالتے ہوئے کہا، عجیب تماشا ہو گیا، ہم اسے قتل کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہے تھے، لیکن کسی نامعلوم عورت نے ہماری مشکل آسان کر دی۔ ایسے ہی وقت کہتے ہیں، ہلدی لگی نہ پھٹکڑی اور رنگ چوکھا ہو گیا۔ جیکی نے کہا، پلیز مجھے بھی ایک سگریٹ پلائیں، میں نے ابھی تمہیں ایک بھرا ہوا پیکٹ دیا ہے، اسی میں سے سگریٹ پیو۔ میں ہیروئن کا عادی نہیں ہوں، یہ سادے سگریٹس ہیں۔ اتفاق سے میں بھی ہیروئن کا عادی نہیں ہوں، تم نے کبھی توجہ سے نہیں دیکھا، میں صرف ایک آدھ بار مجبور ہو کر 2-4 کش لگاتا تھا، پھر تمہیں باتوں میں لگا کر سگریٹ تبدیل کر دیتا تھا۔ جیکی نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر اسے سلگھایا، پھر ایک لمبا کش لے کر دھواں چھوڑنے لگا۔ فرنٹ مین سہم کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کاٹیج کے سامنے پہنچ کر کار روک دی۔ میرے آس پاس دور دور تک جنگل کی گہری خاموشی تھی۔ وہاں اور کئی امیر و کبیر افراد کے کاٹیج تھے، مگر وہ ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر تھے۔ میں نے کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں چابی کے ذریعے کاٹیج کا دروازہ کھولا، اندر آ کر سوئچ آن کر کے روشنی کی، پھر باہر آ کر ہیڈ لائٹس بجھا دیں، کار کو لاک کر دیا، پھر کاٹیج میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ میں نے شہر میں امی کے باڈی گارڈ مراد چنگیزی کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ میں جلد سے جلد کاٹیج میں آ کر سیف کھول کر دشمنوں کی تصویریں بھی دیکھنا چاہتا تھا، اور وہاں رکھی ہوئی ایک ڈائری میں لکھے ہوئے ان حالات کو بھی پڑھنا چاہتا تھا، لیکن مراد چنگیزی نے کہا، مادام نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو اچھی طرح کھلا پلا کر کاٹیج میں جانے دوں۔ چونکہ امی نے کہا تھا، اس لیے میں نے مجبوراً کچھ کھایا۔ وہ مجھے سمجھاتی تھیں کہ کسی کام میں جلدی نہ کرو، جوش میں نہ آیا کرو، ہمیشہ دماغ ٹھنڈا رکھو، اور وہ مجھے عملی طور پر آزمایا کرتی تھیں کہ ان کی ہدایات پر عمل کرتا ہوں یا نہیں۔ ان کی آزمائشوں پر پورا اترنے کے لیے میں اس بے چینی اور جوش و جذبے کو اندر ہی اندر کچلتا رہا، جو دشمنوں کی تصویریں دیکھنے اور ڈائری پڑھنے کے لیے تھے۔ بہرحال کاٹیج کے اندر پہنچنے کے بعد میں صبر نہ کر سکا۔
دوسرے کمرے میں رکھے ہوئے آئرن سیف کے پاس آیا۔ وہ سیف مخصوص نمبروں کی ترتیب سے کھلتا تھا اور امی نے وہ نمبر مجھے بتائے تھے۔ میں نے 2034 نمبروں کی ترتیب سے اسے کھولا۔ اندر ایک بڑے سے لفافے میں تصویریں رکھی ہوئی تھیں۔ میں بھی انعام ربانی کے سیف سے تصویروں سے بھرے ہوئے لفافے لے کر آیا تھا۔ میں ان لفافوں کو اور نوٹوں کی گڈیوں کو سیف میں رکھ کر امی کے سیف سے نکالی ہوئی تصویریں دیکھنے لگا۔ جن افراد کی تصویریں تھیں وہ سب میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ہر اجنبی کا نام اس کی تصویر کے پیچھے لکھا ہوا تھا۔ میں ان کے ناموں سے بھی انہیں نہیں پہچان سکتا تھا۔ ان میں کچھ ادیڑ عمر کے اور کچھ جوان تھے۔ ایک خاتون اور دو نوجوان لڑکیوں کی بھی تصویریں تھیں۔ خاتون کی تصویر کے پیچھے بیگم عشرت عرفان لکھا ہوا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ میری سوتیلی ماں ہے۔ ان جوان لڑکیوں کی تصویر کے پیچھے آنسا ندرت عرفان اور آنسا عابدہ عرفان لکھا ہوا تھا۔ یقیناً وہ میری سوتیلی بہنیں ہوں گی۔ اسی طرح دو جوانوں کی تصویروں کے پیچھے کامران ہدایت اور عمران ہدایت کے نام پڑھ کر سمجھ گیا کہ وہ دونوں سوتیلے بھائی تھے۔ ان کے ناموں کے ساتھ ولدیت لکھی ہوئی تھی۔ باقی تصویروں والے افراد کو میں ان کے ناموں سے بھی نہیں پہچان سکا۔ میں نے تصویروں کا وہ لفافہ رکھ کر ڈائری اٹھائی، سیف کو بند کیا، پھر ایک ایزی چیئر پر بیٹھ کر اسے کھولا۔ چند اوراق کو الٹنے کے بعد میں نے اپنا نام لکھا ہوا دیکھا۔ امی نے لکھا تھا، فرمان میری جان، آج 10 برس کے بعد تمہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم تو پہاڑ جیسے قد آور اور گبرو جوان ہو گئے ہو۔ 10 برس پہلے میں نے تمہارے دادا جان کے ساتھ تمہیں اس لوہار کی دکان میں دیکھا تھا۔ پھر 3 برس کے لیے سرجری کے ایک بہت ہی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنے امریکہ چلی گئی۔ 3 برس کے اختتام پر اس ماہر ڈاکٹر اور میرے استاد نے مرتے وقت کہا کہ میں اس کے ہسپتال میں رہ کر اس کے مشن کو آگے بڑھاؤں اور اپنی طرح ماہر سرجن ڈاکٹروں کا اضافہ کروں۔ مجھے وہاں مزید 7 برس تک رہنا پڑا۔ اس طرح پورے 10 برس بعد آ کر تمہیں دیکھا تو مسرتوں سے نہال ہو گئی۔ میرے خاص ماتحت مراد چنگیزی نے خفیہ طور پر تمہارے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ پتہ چلا کہ تمہارے دادا جان کا انتقال ہو گیا ہے اور تم اتنی بڑی دنیا میں تنہا زندگی گزار رہے ہو۔ اب میں ایک ایسے مقام پر آ گئی ہوں کہ تمہیں یقین دلانا ہے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، اور تمہیں اس بات پر بھی آمادہ کرنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے تمہارے لیے مردہ رہنے پر مجبور کیا، تم ان کا گریبان پکڑ کر سچ اگلواؤ گے کہ تمہاری ماں پارسا ہے یا نہیں۔ آج تمہیں دیکھنے کے بعد یہ سطور لکھنے بیٹھ گئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں اپنے مختصر حالات بیان کروں۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے دادا جان نے میرے بارے میں کیا کہا ہے۔ میں جو لکھ رہی ہوں اسے بھی پڑھ لو، پھر ایک غیرت مند بیٹے کی طرح ان کا محاسبہ کرو جن کی تصویریں اسی سیف میں رکھی ہوئی ہیں۔ میں ان کے بارے میں جس حد تک جانتی ہوں وہ ابھی لکھ رہی ہوں۔ تمہارے باپ عرفان علی سے میری پہلی ملاقات ہسپتال میں ہوئی تھی۔ وہ مریض تھے اور میں ان کی معالج تھی۔ وہاں ہم نے ایک دوسرے کو پسند کیا۔ انہوں نے شادی کی تجویز پیش کی، میں نے قبول کر لی۔ عرفان ایک بہت بڑے کارخانے کے مالک تھے۔ سیٹلائٹ ٹاؤن گجرانوالہ میں ایک شاندار کوٹھی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک لیڈی ڈاکٹر سرجن کی حیثیت سے کافی شہرت رکھتی ہوں، اس لیے ہفتے میں 6 دن لاہور کے ہسپتال میں فرائض انجام دیتی رہوں گی، باقی 1 دن اور 1 رات گجرانوالہ میں گزارا کروں گی۔ عرفان مجھے بہت چاہتے تھے۔ وہ ہفتے میں 2 دن کے لیے اپنا کاروبار جنرل مینیجر کے حوالے کر کے میرے پاس لاہور آ کر رہتے تھے۔ وہ جنرل مینیجر عرفان کا ماموں تھا۔ اس کا نام ہدایت اللہ تھا۔ میں نے یہاں تک ڈائری پڑھی، پھر اٹھ کر سیف کو کھول کر تصویروں والا لفافہ نکال لایا۔ ایزی چیئر پر بیٹھ کر لفافے میں سے وہ تصویر نکالی جس کے پیچھے ہدایت اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے تھوڑی دیر تک دیکھا، پھر اسے پاس والے ایک سٹول پر رکھ دیا۔ آگے پڑھنے لگا۔ امی نے لکھا تھا، مجھے شادی کے بعد پتہ چلا کہ عرفان کے ننہال والے کارخانے کے اہم شعبوں میں ہیں اور عرفان ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کے ماموں ہدایت اللہ کے بڑے بیٹے عظمت اللہ کے ہاتھوں میں تمام آمدنی و اخراجات کا حساب رہتا تھا۔ ماموں کو پورا یقین تھا کہ عرفان ان کی بیٹی عشرت جہاں سے شادی کریں گے، لیکن ان کی توقع کے خلاف میں وہاں دلہن بن کر آ گئی تھی۔
اس بات پر ننیال والوں نے پہلے جیسی اپنائیت ختم کر دی۔ ایک تو کارخانے میں نقصان کرنے لگے، اور دوسرے یہ کہ تمہارے ابو اور دادا کے کان بھرنے لگے کہ ایک کروڑ پتی کی بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر 6 دن لاہور میں کیوں رہتی ہے؟ اسے ہسپتال کی ملازمت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہارے دادا نے بھی اعتراض کیا۔ عرفان نے کہا، آمنہ 6 دن نہیں، 4 دن تنہا لاہور میں رہتی ہے، میں وہاں 2 دن رہتا ہوں، مگر وہ 4 دن بھی تنہا کیوں رہتی ہے؟ بہو سے کہو ملازمت چھوڑ دے اور یہاں آ کر گھر سنبھالے۔ میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر سے دور رہتی تھی۔ عشرت اس موقع سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ وہ گجرانوالہ کی کوٹھی میں رہ کر دن رات عرفان کی خدمت کرتی تھی، اس کے لیے کھانے پکاتی تھی، اس کے بیڈ روم کو صاف ستھرا رکھتی تھی۔ انہی خدمات کے دوران اس کے ناز و انداز عرفان کو لبھایا کرتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ فرائض کا خیال کروں گی تو اپنی جگہ دوسری کی جھولی میں ڈال دوں گی۔ میں ہسپتال کی ملازمت چھوڑ کر چلی آئی، گھر کے سارے انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ویسے میں صرف ایک ہسپتال کی ملازمت نہیں کرتی تھی، دوسرے ہسپتالوں میں بھی بہت ہی پیچیدہ آپریشن کا معاملہ ہوتا تو تمام ڈاکٹر مجھے ہی بلایا کرتے تھے۔ اپنا گھر سنبھالنے کے 1 ہفتے بعد لاہور کے ایک ہسپتال کے ایک بہت بڑے سرجن آئے۔ انہوں نے کہا، کیس بہت ہی پیچیدہ ہے، میں تم سے سینئر ہوں، آپریشن کر سکتا ہوں، پھر بھی تم مجھے اسسٹ نہیں کرو گی تو کوئی بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ میں بہت نروس ہوں، اس آپریشن میں تمہاری موجودگی لازمی ہے۔ دوسرے دن صبح 10 بجے آپریشن تھا۔ میں نے عرفان سے کہا، کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے، مجھے آپریشن کے لیے جانے کی اجازت دیں۔ پہلے تو انہوں نے رسمی طور پر اعتراض کیا، پھر مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں اس بات کو سمجھ نہیں پائی کہ انہوں نے محض کوٹھی میں عشرت کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے مجھے ایک فرض کی ادائیگی کے لیے جانے دیا تھا۔ جب میں کار میں بیٹھ کر جانے لگی تو تمہارے دادا جان نے کہا، بہو، میں فرض کی ادائیگی سے نہیں روکوں گا، لیکن ایک بات سمجھا دیتا ہوں کہ تم انجانے میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہو۔ میں نے ان سے وعدہ کیا، آئندہ گجرانوالہ کے ہسپتالوں میں فرائض انجام دوں گی اور دن رات اپنی کوٹھی میں آتی جاتی رہوں گی۔ میں لاہور چلی گئی۔ وہاں آپریشن اس قدر پیچیدہ تھا کہ محنت اور تجربہ کام آیا۔ مریض بچ گیا، لیکن اس کی حالت بہت نازک تھی۔ ہم شام تک اسے اٹینڈ کرتے رہے اور اسے زندگی اور موت کی کشمکش سے نکال کر زندگی کی طرف لانے کی کوششیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری محنت کو رائے گاں جانے نہیں دیا۔ رات کے 1 بجے اس کی حالت سنبھل گئی۔ اب ہم آرام کر سکتے تھے۔ میرے سینئر سرجن کی بیوی اسے گھر لے جانے آئی تھی۔ اس نے کہا، تم اتنی رات کو گجرانوالہ تنہا کیسے جاؤ گی؟ ہمارے ساتھ چلو، کل صبح چلی جانا۔ میں نے وہ رات ان کے گھر گزار دی۔ دوسری صبح پھر اس مریض کو اٹینڈ کیا۔ اس کے بعد مطمئن ہو کر گھر واپس آئی تو عرفان کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا، کل رات کہاں تھیں؟ میں نے اپنی طرف سے صفائی پیش کی۔ عرفان نے گرج کر کہا، جھوٹ مت بولو، کل صبح 10 بجے آپریشن تھا۔ کیا تم تمام دن آپریشن کرتی رہی تھیں؟ پھر اس ڈاکٹر سے تمہارا کیا تعلق رشتہ ہے جس کے ساتھ رات گزار کر آ رہی ہو؟ عرفان کے ماموں نے کہا، تم اتنے بڑے خاندان کی بہو بن کر ہماری ناک کٹانے آئی ہو۔ میں نے کہا، ماموں جان، میں پاک دامن ہوں، آپ اس دامن پر داغ نہ لگائیں۔ میں ڈاکٹر احتشام کا فون نمبر بتا رہی ہوں، آپ خود معلوم کریں، میں ان کی بیوی کے ساتھ تھی۔ ماموں نے ریسیور اٹھا کر کہا، نمبر بولو۔ میں نے نمبر بتائے، ماموں نے نمبر ڈائل کیے، پھر عرفان کو ریسیور دے کر کہا، بیٹے، دوسری طرف بیل ہو رہی ہے، تم بات کرو۔ عرفان نے کان سے ریسیور لگایا، پھر پوچھا، کیا ڈاکٹر احتشام صاحب ہیں؟ دوسری طرف سے آواز آئی، جی ہاں، میں بول رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ میرا نام عرفان علی ہے اور لیڈی سرجن آمنہ میری بیوی ہے۔ اوہ اچھا، سمجھ گیا، وہ شاید گھر نہیں پہنچی ہیں۔ تعجب ہے، میرے ساتھ تو صرف صبح تک رہیں، شاید کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں گی۔ عرفان نے کہا، میں آپ کی وائف سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے حیرت سے پوچھا گیا، میری وائف؟ بھائی ذرا عقل سے کام لیں، میری کوئی وائف ہوتی تو آپ کی وائف میرے پاس تمام رات کیوں رہتیں؟ عرفان نے غصے سے پوچھا، تم ڈاکٹر ہو یا شیطان؟ تم نے آپریشن کے بہانے میری وائف کو بلایا تھا۔ مجھے شیطان نہ کہو، آپ کی وائف نے کہا تھا کہ پرانی راتوں کو دہرانے کے لیے آپریشن کا ہی بہانہ کرنا ہوگا۔
میں عرفان کی باتیں سن کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ میرے سینئر کو شیطان کیوں کہہ رہے ہیں؟ عرفان نے طیش میں آ کر ریسیور کو ایک طرف پھینکا، پھر اٹھ کر مجھے دونوں ہاتھوں سے مارنے لگا۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوششیں کرنے لگے، مگر نہ چھڑا سکے۔ میں نے کہا، عرفان، میں آپ کی عزت ہوں، جائز باتوں پر آپ کی ٹھوکریں کھا سکتی ہوں، لیکن ناجائز بات برداشت نہیں کروں گی۔ دیکھو، یہ ہاتھ آپریشن کے جان لیوا آلات سے کھیلتے ہیں۔ میں اپنے مریضوں کی موت سے لڑتی رہتی ہوں۔ میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کے لیے آئندہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو چھوڑ کر کہا، آپ کے ماموں نے فراڈ کیا ہے۔ میں نے جو فون نمبر بتائے تھے وہ نمبر انہوں نے ڈائل نہیں کیے۔ یہ میرے خلاف بہت بڑی سازش کر رہے ہیں۔ میں ابھی ڈاکٹر احتشام سے رابطہ کرتی ہوں۔ میں فون کے پاس نمبر ڈائل کرنے کے لیے جانا چاہتی تھی۔ عرفان نے غصے سے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ وہ میری گرفت سے اپنے ہاتھ نہیں چھڑا پائے تھے۔ اس بات کا بھی انہیں غصہ تھا۔ انہوں نے ٹیلی فون توڑ ڈالا، پھر کہا، جس ماموں نے مجھے گود میں کھلایا ہے، تم انہیں فراڈ کہہ رہی ہو؟ میں نے سنا تھا کہ ہسپتالوں کی نرسیں اور لیڈی ڈاکٹر بد چلن ہوتی ہیں۔ آج تم نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ میں تمہیں طلاق دے کر دوسری شادی کروں گا۔ میں نے تنبیہ کے انداز میں انگلی دکھاتے ہوئے کہا، خبردار، طلاق کا لفظ زبان پر نہ لانا۔ آپ میں سے کسی نے میرا دوسرا رخ نہیں دیکھا ہے۔ آپ مجھ پر بد چلنی کا الزام لگا کر اس لیے زندہ ہیں کہ میرے مجازی خدا ہیں۔ طلاق کے بعد یہ رشتہ ٹوٹے گا تو میں آپ کو اور آپ کے ان ذلیل رشتہ داروں کو ابھی اسی جگہ موت کی نیند سلا دوں گی۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنے پرس سے پستول نکال لیا۔ وہ سب سہم کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، میں طلاق نہیں لوں گی، لیکن آپ کی زندگی سے دور ہو جاؤں گی۔ مگر جانے سے پہلے یہ سن لیں کہ میں طلاق کیوں نہیں لینا چاہتی۔ اس لیے نہیں لینا چاہتی کہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ عرفان نے مجھے چونک کر دیکھا۔ میں نے کہا، جو شرمناک گالی مجھے دی گئی ہے، وہ گالی آپ کی اولاد کو پڑ رہی ہے۔ میں نہیں جانتی بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا، لیکن جو بھی اولاد ہوگی وہ میری طرح ضدی اور شہزور ہوگی۔ ایک دن آپ کا گریبان پکڑ کر کہے گی، میری ماں کی بے حیائی ثابت کرو یا ماں کی نیک نامی واپس لاؤ۔ اگر آپ نے میرے دامن سے بدنامی کا داغ نہ مٹایا تو آپ کی اولاد آپ ہی کو مٹا ڈالے گی۔ میں نے پستول کا رخ ماموں ہدایت اللہ کی طرف کرتے ہوئے کہا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو سچ بتا دو، تم نے کس کے نمبر ڈائل کیے تھے؟ ڈاکٹر احتشام بن کر بولنے والا کون تھا؟ سچ بولو گے تو صرف تمہیں زخمی کروں گی، تمہیں اپاہج بنا کر زندہ رہنے دوں گی۔ مجھے اس کا نام اور پتہ نہیں بتاؤ گے تو ابھی مرو گے۔ ماموں اچھل کر عرفان کے پیچھے ہو گیا، پھر بھانجے کو ڈال بنا کر بولا، بیٹے عرفان، میں تمہارا ماموں ہوں، کیا تمہیں دھوکہ دے کر اپنا ہی گھر برباد کروں گا؟ یہ مجھے مار ڈالے گی، مجھے اس مصیبت سے نجات دلاؤ۔ عرفان کے والد یعنی تمہارے دادا جان نے میرے سامنے آ کر کہا، میں نہیں چاہتا کہ میری پوتی یا پوتے کو جنم دینے والی قاتل کہلائے۔ دنیا یقین کرے یا نہ کرے، میں تمہاری پارسائی کا یقین دلاتا ہوں۔ تم نے یہ خوشخبری سنا کر مجھے نئی زندگی دی ہے کہ میں دادا بننے والا ہوں۔ میں نے کہا، بے شک آپ ایک جہاں دیدہ بزرگ ہیں، ایک باپ کی طرح اپنی اس بیٹی کی پارسائی کا یقین کر رہے ہیں، لیکن میں اس دنیا میں نیک نامی کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ بیٹی، تمہیں نیک نامی ملے گی، یہ عارضی بدنامی ہے۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم اس گھر میں اپنے شوہر کو تنہا چھوڑ کر اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہی ہو۔ اصل بد چلن تو یہ میرا بیٹا ہے، جو تمہاری غیر موجودگی میں اپنے ماموں کی بیٹی کو یہاں کی مالکہ بنانے کے لیے تمہارے خلاف ایسی چالیں چل رہا ہے۔ ماموں نے کہا، دیکھو عرفان، یہ تمہارے ابو مجھے دلال کہہ رہے ہیں، میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں، اب اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ کہاں ہے عشرت؟ بیٹی عشرت، یہاں سے چلو۔ دوسرے کمرے سے عشرت کی آواز آئی، نہیں ڈیڈی، میں وہاں نہیں آؤں گی، اس کے ہاتھ میں پستول ہے، وہ مجھے مار ڈالے گی۔ عرفان نے کہا، ابو آپ زیادتی کر رہے ہیں، ایک آمنہ کی خاطر میری امی کے رشتہ داروں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ بیٹے، آئندہ گالیاں دینے کے لیے میں اس گندے ماحول میں نہیں رہوں گا، میں اپنی بہو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ مجھے اب بیٹا نالائق ملا، انشاءاللہ میری بہو سے ملنے والی اولاد قابل فخر ہوگی۔
تمہارے دادا مجھے سمجھا بجھا کر وہاں سے لے آئے، لیکن میں دشمنوں سے انتقام لینے کا عہد کر چکی تھی۔ مجھے رہائش کے لیے ہسپتال کی طرف سے ایک بنگلہ مل گیا۔ تمہارے دادا بہت خوددار تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹی میں تمہارے ساتھ ضرور رہوں گا، لیکن لوہار کا پرانا پیشہ اختیار کروں گا۔ دن کو محنت کروں گا، رات کو تمہارے پاس آ جایا کروں گا۔ تمہارے دادا جان مجھے دل و جان سے چاہتے تھے۔ میں نے ان کی خودداری کو ٹھیس پہنچنے نہیں دی۔ وہ ایک دکان کرائے پر لے کر محنت مزدوری کرنے لگے۔ مجھ سے کہتے تھے اگر پوتا ہوگا تو اسے پیشے کے اعتبار سے لوہار اور جسمانی اعتبار سے فولاد بناؤں گا، اور تم اسے اپنی طرح تعلیم یافتہ بناؤ گی۔ میں کہا کرتی تھی، میں جسے جنم دوں گی اس پر آپ کا مکمل حق ہوگا، آپ جیسا چاہیں گے ویسا بنائیں گے۔ لیکن میں نے انہیں کبھی یہ نہیں بتایا کہ میں دشمنوں سے نمٹنے کے لیے کس طرح ان کے پیچھے لگی رہتی ہوں اور ان کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کرتی جا رہی ہوں۔ عرفان نے اپنے ماموں کی بیٹی عشرت جہاں سے شادی کر لی تھی۔ ان کی شادی کے 4 ماہ بعد میں نے تمہیں جنم دیا۔ تمہارے دادا جان بہت خوش تھے۔ انہوں نے تمہارا نام فرمان علی تاباں رکھا۔ تمہارے دادا کے والد کا نام خورشید تاباں تھا۔ انہیں اپنے والد سے عقیدت تھی، اس لیے تمہارے نام کے ساتھ تاباں منسلک کر دیا۔ میں کیا بتاؤں کہ تم کیسے گورے چٹے گول مٹول سے پیارے سے تھے۔ تمہیں دیکھ دیکھ کر بھی دل نہیں بھرتا تھا۔ میں ایک خود غرض ماں کی طرح سوچتی تھی کہ کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گی، تمہیں فولاد بننے کے لیے تمہارے دادا کے حوالے نہیں کروں گی۔ میں نے ان سے کہا، آپ کا پوتا کتنا پیارا ہے، اسے ڈاکٹر بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا، ہم دونوں اپنے اپنے طور پر اسے ڈاکٹر اور لوہار بنانے کی کوششیں کریں گے۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی بچپن سے لوہار بناتے بناتے ایک کارخانے کا مالک بنا دیا۔ تم اپنی کوششوں سے اسے ڈاکٹر ضرور بناؤ۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اتنی زندگی ملے کہ میں اپنے پوتے کو اپنے بیٹے سے بڑا آدمی بنا کر اس کے مقابل کھڑا کروں اور اسے بتاؤں کہ اولاد محض گوشت پوست کا لوتھڑا ہوتی ہے، صرف ماں باپ اسے پہاڑ بناتے ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن حالات پوری طرح ہمارے موافق نہیں تھے۔ جب تم 2 برس کے ہوئے تو ایک رات ہسپتال سے اپنے بنگلے کی طرف جاتے ہوئے ایک بڑی سی وین نے میری کار کا راستہ روک لیا۔ مجھے زبردستی کار سے کھینچ کر وہاں سے اتار کر وین میں بٹھا دیا۔ وہ کلیشن کوف لیے ہوئے تھے اور دھمکی دے رہے تھے کہ میں ذرا بھی چیخوں گی تو مجھے گولی مار دی جائے گی۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ پتہ نہیں وہ مجھے کہاں لے جا رہے تھے۔ میں تمہارے لیے پریشان بھی تھی اور یہ اطمینان بھی تھا کہ تم بنگلے میں اپنے دادا کے پاس ہو۔ وہ وین بڑی دیر تک چلتی ہوئی ایک جگہ رک گئی۔ مجھے سہارا دے کر اتارا گیا، پھر وہ میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر مجھے کسی مکان کے اندر لائے اور میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک اسٹریچر بیڈ پر ایک زخمی لیٹا ہوا تھا۔ میں اغوا کو بھول کر اپنی عادت سے مجبور ہو کر دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی، پھر بولی، خون بہت بہہ رہا ہے، اسے ہسپتال کیوں نہیں لے جاتے؟ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کہا، اسے ہسپتال لے جائیں گے تو ہم سب گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ میرا جوان بیٹا ہے، پولیس مقابلے میں اسے 2 گولیاں لگی ہیں، خدا کے لیے اسے کسی طرح بچا لو۔ میں نے دیکھا ایک میز پر آپریشن کے کچھ آلات رکھے ہوئے تھے، اگرچہ وہ ضرورت کے مطابق نہیں تھے، مگر جتنے آلات تھے میں ان سے کام کر سکتی تھی۔ میں نے پوچھا، اس کے خون کا گروپ کیا ہے؟ کم از کم 2 خون کی بوتلیں ضروری ہیں۔ اس زخمی جوان کے باپ نے کہا، میں 1 بوتل لے آیا ہوں، دوسری بوتل ابھی آ جائے گی، پلیز اس کے جسم سے گولیاں نکالو۔ اس نے ایک سادہ سا کپڑا دیا، میں نے اسے ایپرن کے طور پر باندھ لیا، منہ کو دوپٹے سے لپیٹ لیا، پھر ضروری آلات ایک ٹرے میں رکھ کر ایک شخص سے کہا کہ وہ میرے قریب کھڑا رہے۔ باقی 6 افراد تھے، انہیں کمرے سے باہر جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ سب چلے گئے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ایسے ماحول میں آپریشن شروع کیا جہاں ایک معمولی سا آپریشن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ تمام اسلحہ بردار مجرم تھے، مجھے جبراً اٹھا کر لائے تھے۔ اگر میں آپریشن کرنے سے انکار کر دیتی تو وہ مجھے گولی نہیں مار سکتے تھے۔ اسلحہ پھینک کر میرے قدموں میں گر کر اپنے باس کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے گڑ گڑاتے رہتے، لیکن میں نے ایسا موقع نہیں آنے دیا۔
اللہ تعالیٰ نے مجھ میں مسیحائی کا شدید جذبہ دیا ہے۔ میں زخمیوں کو دیکھ کر خود بے چین ہو جاتی ہوں اور ان کی موت سے لڑنے لگتی ہوں۔ بہرحال میں نے اس کے جسم میں پیوست ہونے والی 2 گولیاں نکال دیں، خون کے بہاؤ کو روک دیا، اسے نیا خون پہنچانے کا انتظام کیا اور کمرے سے باہر آئی۔ باس نے تیزی سے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ تمہارا بیٹا خطرے سے باہر ہے، مگر چند دوائیں ضروری ہیں، انہیں فوراً منگواؤ۔ میں نے دوائیں لکھ کر دیں، پھر باس سے کہا، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اپنی سلامتی کے لیے تمہارے بیٹے کی جان بچائی ہے، تم سب مجرم ہو، لیکن میرے سامنے جو زخمی تھا وہ میرے لیے صرف ایک مریض تھا۔ مریض دوست ہو، دشمن ہو، انسان ہو یا شیطان ہو، اس کا علاج میرے لیے ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ باس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی، میں نے جوان بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر تمہیں اغوا کرایا ہے۔ میں نے تمہاری بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ میں نے ایک بار ایک ڈاکٹر سے سنا تھا کہ تم صرف ایک چاقو اور ایک کینچی سے لالٹین کی روشنی میں آپریشن کر سکتی ہو۔ آج تم نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک بے مثال سرجن ہو۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ تم نے آپریشن سے انکار کیا تو میں تمہارے بیٹے کو گھر سے اٹھا لاؤں گا، پھر تم اپنی ممتا سے مجبور ہو کر میرے بیٹے کی جان بچاؤ گی، مگر تم نے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ واقعی تم عبادت سمجھ کر اپنا فرض ادا کرتی ہو۔ آپ اطمینان رکھیں، میں اس کے زخم بھرنے تک اس کا علاج کرتی رہوں گی، لیکن بار بار یہاں آنکھوں پر پٹی باندھ کر نہیں آؤں گی۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں بھروسہ کروں گا۔ میرا نام ملک قاسم جان ہے۔ یہاں سے اسلام آباد تک اونچی سوسائٹی میں میری بڑی شہرت ہے۔ بہت کم سیاستدان اور بیوروکریٹس جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ ہوں۔ آج رات کاؤنٹر فائرنگ میں پولیس والے میرے بیٹے کو نہ پہچان سکے، لیکن اسے ہسپتال لے جاتے تو یہ پہچانا جاتا۔ پھر مجھے اپنے غیر قانونی ذرائع سے اس پولیس پارٹی کے افسر اور سپاہیوں کو مار ڈالنا پڑتا یا ان کا تبادلہ کرانا پڑتا، مگر تم نے اتنے بڑے معاملے کو بڑی خاموشی سے نمٹا دیا۔ میں نے جو دوائیں لکھ کر دی تھیں اسے ایک بندہ لے آیا۔ ملک قاسم جان نے کہا، بیٹی تم بتا دو یہ دوائیں کیسے استعمال کرائی جائیں گی، پھر تم گھر جا کر آرام کرو۔ صرف دوائیں استعمال کرانے سے کام نہیں بنے گا، مجھے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ مجھے چیک کرنا ہوگا کہ اس کی نبض اور دل کی دھڑکنیں اعتدال پر ہیں یا نہیں۔ جب آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے تو میں اپنے بھائی کو ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ملک قاسم جان خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے میری پیشانی چوم کر دعائیں دیں۔ میں نے فون کے ذریعے تمہارے دادا جان سے کہا کہ ایک مریض کی حالت بہت نازک ہے، میں اس کے علاج میں مصروف ہوں، اس لیے کل 10-11 بجے تک آ سکوں گی۔ تمہارے دادا جان نے کہا، میں کئی بار ہسپتال فون کر چکا ہوں، پتہ نہیں تم کس مریض کے پاس ہو۔ میں تمہیں بہو سے زیادہ بیٹی مانتا ہوں، اس لیے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، یا تو یہ پیشہ چھوڑ دو یا مجھے یہاں سے جانے دو۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اب تمہارے دادا جان بھی مجھ پر شبہ کرنے لگے ہیں۔ میں بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر کی حیثیت سے کیسے نیک نام رہوں، جبکہ شوہر سے بھی علیحدگی ہو گئی تھی۔ جسے شوہر چھوڑ دے وہ عورت تو یوں بھی تنقید کا نشانہ بنتی رہتی ہے۔ ملک قاسم جان نے مجھے پریشان دیکھ کر پوچھا، بیٹی کوئی پریشانی ہے؟ مجھ سے بولو، میں ایک باپ کی طرح ہر پریشانی اور مصیبت کے سامنے ڈھال بن کر رہوں گا۔ میں نے اسے تمام حالات بتائے۔ اس نے کہا، میں ان کمینوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مجھے ان کے نام اور پتے بتاؤ۔ مارنا ہوتا تو میں انہیں بہت پہلے ہلاک کر چکی ہوتی۔ ان کی موت سے میری بدنامی ختم نہیں ہوگی۔ میں انہیں مجبور کر دوں گی کہ وہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر میری پارسائی کا اعتراف کریں۔ تم اپنے چھوٹے بچے اور سسر کے ساتھ رہتی ہو، اکثر ایمرجنسی میں راتوں کو ہسپتال یا کسی مریض کے گھر جاتی ہوگی۔ لوگ تمہاری فرض شناسی کو نہیں سمجھیں گے، خواہ مخواہ بدنام کرتے رہیں گے۔ جو خواہ مخواہ عورتوں کو بدنام کرتے ہیں، میں انہیں سخت سے سخت سزا دے سکتی ہوں۔ اس کے لیے آپ کی مدد چاہتی ہوں۔ ہاں بولو، جو چاہو گی وہ کروں گا۔ میں انڈر گراؤنڈ تنظیم میں ملک قاسم جان کی بیٹی کہلانا چاہتی ہوں۔ میرے پاس ایسے اختیارات ہوں کہ آپ کے تمام ماتحت میرے ایک حکم پر آدھی رات کو بھی میرے پاس دوڑے چلے آئیں اور میرے لیے جان کی بازی لگانے سے گریز نہ کریں۔ آمنہ، جب تم میری بیٹی ہو تو
تو میرے تمام ماتحت تمہارے ماتحت بن کر رہیں گے۔ کوئی تمہارے جان لیوا حکم سے بھی انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ پہلے میں تنہا تھی، اب ایک انڈر گراؤنڈ خطرناک تنظیم کی قوت حاصل کر لی، اور یہ اس لیے کہ آئندہ مجھے کمزور اور تنہا رہنے والی عورت سمجھ کر لوگ میرے فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنیں۔ دوسرے دن ملک قاسم جان کے بیٹے ہاشم جان کی حالت سنبھل گئی۔ وہ باپ کو دیکھ کر مسکرایا۔ قاسم جان نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹے، اس لیڈی ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرو، اس نے تمہیں موت کے منہ سے بچایا ہے۔ یہ میری بیٹی اور تمہاری سگی بہن سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاشم جان کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، کچھ نہ بولو، میں دوا دے رہی ہوں، تمہیں پھر نیند آئے گی، تمہیں زیادہ سے زیادہ آرام کرنا چاہیے۔ میں نے اسے دوائیں کھلائیں، ایک انجیکشن لگایا، وہ تھوڑی دیر بعد سو گیا۔ میں 2-4 گھنٹے بعد واپس آنے کا وعدہ کر کے اپنے بنگلے میں آئی۔ تمہارے دادا مجھ سے سخت ناراض تھے، انہوں نے کچھ سخت باتیں بھی کیں، میں نے برداشت کیا، پھر کہا، میں ایک جوان لیڈی ڈاکٹر ہوں، اور بدقسمتی سے یہ بات پھیل گئی ہے کہ خاوند نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، مگر حقیقت کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں، لیکن آئندہ آپ کو بھی میرا گھر سے باہر رہنا ناگوار گزرے گا۔ میں کسی مریض کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر نیک نامی قائم رکھنے کے لیے راتوں کو گھر نہیں آ سکوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ بات آپ کے ذہن پر گراں گزرے۔ میرا چال چلن اچھا ہے یا برا، یہ آپ خدا پر چھوڑ دیں اور میرے بیٹے کو یہاں سے لے جائیں۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، تم میرے پوتے کو میرے حوالے کرو گی؟ اپنے بیٹے کے بغیر رہو گی؟ ہاں، کل رات ایک بہت خطرناک مجرم نے کہا تھا، اگر میں اس کے بیٹے کا آپریشن نہ کرتی تو وہ میرے بیٹے کو اغوا کر لیتا۔ میں نے اس خطرناک مجرم سے سمجھوتا کر لیا ہے، لیکن ہمارے ملک میں، ہماری دنیا میں وہی ایک خطرناک مجرم تو نہیں ہے۔ آئندہ کسی دوسری تنظیم اور مافیا والے میرے بیٹے کو میری کمزوری بنا سکتے ہیں، اس معصوم پر ظلم کر سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں میری کوئی کمزوری کسی کے ہاتھ میں نہ آئے۔ یہ مجھ سے دور آپ کے سائے میں رہے گا تو کوئی اسے اغوا نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا، میں تمہاری ممتا اور دانش مندی کو سمجھ رہا ہوں۔ میرے پوتے اور تمہارے بیٹے کی بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنے کلیجے پر پتھر رکھ لو۔ میں آج کرائے کا ایک مکان تلاش کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے، میں اپنے بیٹے کی پرورش اور تعلیم کے اخراجات پورے کرتی رہوں گی۔ یہ میرا حق ہے اور آپ مجھے یہ حق ادا کرنے دیں گے۔ تمام معاملات طے ہونے کے بعد تمہارے دادا جان تمہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے اطمینان تھا کہ تم جہاں رہو گے میں وہاں جا کر تمہیں دور سے دیکھ لیا کروں گی، لیکن کسی دشمن کو معلوم نہیں ہونے دوں گی کہ تم کسی متوسط طبقے والوں کے علاقے میں اپنے دادا جان کے ساتھ رہتے ہو۔ میں نے تمہیں ہر طرح سے تحفظ فراہم کرنے کے بعد عرفان کے ماموں کی خبر لی۔ ایک رات ملک قاسم جان کے 3 وفاداروں کے ساتھ کارخانے کے احاطے میں اس بنگلے کے اندر پہنچ گئی جہاں وہ ماموں ہدایت اللہ رہتا تھا۔ رات کے 9 بجے وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، حیرانی سے بولا، تم یہاں کیسے آئیں؟ کیا گیٹ پر مسلح پہرے دار نہیں ہے؟ میں نے کہا، پہرے دار تھے، ہم نے صبح تک کے لیے انہیں سلا دیا ہے اور تمہیں قیامت تک کے لیے سلانے آئے ہیں۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ میرے ساتھ آنے والے ایک ماتحت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر موڑ دیا، پھر دوسرا ہاتھ اس کے لباس میں ڈال کر ایک ریوالور نکالا۔ میں نے دوسرے ماتحت سے کہا، اس کے ریوالور کو کپڑے سے صاف کرو، اسی ریوالور سے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے۔ پولیس والے یہی سمجھیں گے کہ اس نے اپنے ہی ریوالور سے خودکشی کی ہے۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے قتل نہ کرو، آمنہ تم میری بیٹی ہو، میں تمہارے باپ جیسا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے میں نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر مارا، پھر کہا، صرف کام کی بات کرو، تم نے فون نمبر غلط ڈائل کیا تھا۔ اپنے کسی اعلیٰ کار کو پہلے سے سمجھا دیا تھا کہ وہ ڈاکٹر احتشام بن کر مجھ پر بد چلنی کا الزام ثابت کرے۔ کون تھا وہ تمہارا اعلیٰ کار؟ میں نے ماموں کو ایک لات ماری، وہ کرسی سمیت پیچھے کی طرف فرش پر الٹ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر پیر رکھ کر کہا، میں نے اسی دن کہہ دیا تھا، سچ کہو گے تو صرف اپاہج بنا کر زندہ چھوڑ دوں گی۔
جھوٹ بولو گے تو بڑی بے دردی سے ہلاک کروں گی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، میں سچ کہتا ہوں، میں نے جس کا نمبر ڈائل کیا تھا اور جو ڈاکٹر احتشام بن کر تمہیں بدنام کر رہا تھا، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ کتنے قتل کر چکا ہے۔ اس نے ہزاروں قتل کیے ہوں گے۔ مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، اس کا نام اور پتہ بتاؤ۔ آمنہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں پہلے اسے نہیں جانتا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی عرفان سے کرنے کے لیے تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں اور تمہیں بدنام کر کے عرفان کی نظروں سے گرانا چاہتا ہوں، تو وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ تمہارا دیوانہ ہے۔ اگر عرفان تمہیں طلاق دے تو وہ تمہیں اپنی داشتہ بنا کر رکھے گا۔ تب ہم نے تمہارے خلاف منصوبہ بنایا اور اس پر جس طرح عمل کیا وہ تم دیکھ چکی ہو۔ اتنی لمبی باتیں نہ کرو، سیدھا سا جواب دو، وہ کون ہے؟ اس کا کیا نام ہے اور وہ کہاں رہتا ہے؟ میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ وہ کوئی پراسرار قاتل ہے، مگر ہاں، میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ اپنی کچھ تصویریں دے گا تو میں ایک بہت ہی ماہر فوٹوگرافر کے ذریعے تمہاری اور اس کی تصویریں اس طرح مکس کراؤں گا کہ وہ تمہارے لیے شرمناک اور بدنامی کا باعث بن جائیں گی۔ میں نے کہا چلو اٹھو، مجھے اس کی تصویریں دکھاؤ، اور ابھی تک تم نے اس کا نام نہیں بتایا۔ وہ فرش پر سے اٹھتے ہوئے بولا، اس نے اپنا اصل نام نہیں بتایا، صرف اتنا کہا کہ دوست اور دشمن اسے ڈینجرس مین کہتے ہیں۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔